ہے اللہ اس کو اپنے لیے بیان کرتا ہے. اور کتابوں میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت جاتا ہے اللہ اس کی طرف 2 بالشت آتے ہیں. اس کا مطلب اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. بندہ ایک ہاتھ جاتا ہے اللہ کی رحمت 2 ہاتھ متوجہ ہوتی ہے. اللہ کی رحمت کا متوجہ ہونا کہ انسانوں کے کاموں میں اللہ کی نصرت اللہ کی مدد شامل حل ہو جاتی ہے. ان کے کام اللہ کی نصرت سے اللہ کی تائید سے پورے کیے جاتے ہیں. اور جب اللہ کا رحم بندوں پر ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیسے کیسے آفات سے بلیات سے حالات سے بندے کو اللہ محفوظ کر لیتے ہیں. اس پر اللہ کا رحم ہو گیا. اور آپ دیکھیں کہ ماحول میں لوگ کیسے کیسے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں. لوگوں سے جب چلتے ہیں پھرتے ہیں ملتے ہیں تو غور کریں کہ لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. نہ کہہ سکیں نہ سہ سکیں. اللہ پاک نے ہم سب کو ایسے کیسے کیسے مسائل سے بچا کر رکھا ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کی بہت سی اطاعت اور اللہ کی کس فرمانبرداری سے اللہ نے یہ دین میں لگنا خالی دین میں لگ جانا خالی ایسی ایک سرسری چیز نہیں. اس میں اللہ پاک نے دنیا کے بننے کے بھی وعدے فرمائے اور آخرت کی بھی بہتری کے وعدے فرمائے. ہمارے نبی علیہ السلام نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابو سفیان جئتکم بترابط الدنیا والآخرہ. میں جو چیز تمہارے پاس لے کر آیا ہوں وہ ایسی ہے جس سے تمہاری دنیا بھی بہتر بنے گی جس میں تم محترم اور مکرم بنو گے اور آخرت بھی اس سے تمہاری سبرے. دھیان رکھنا آپ کی ذمہ داری. کیونکہ اس دنیا میں اللہ جس کی زندگی سنوارے انہیں کی سنورتی ہے. دنیا میں ہم دیکھیں بہت سارے لوگ اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے 50 قسم کی تدبیریں اور کوشش کرتے ہیں لیکن موت تک ان کے حالات ٹھیک نہیں ہو پاتے. تو یہ اللہ کا نظام ہے. اور ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں کہ ہم نے بہت بڑی بڑی کوئی تدبیریں نہیں اختیار کی لیکن اللہ چین سے جلا رہا ہے سکون سے جلا رہا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کا رحم و کرم ہم سب کے ساتھ شامل ہے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اللہ کا فضل ہے. یہ تو ابھی ہم ایک سطحی طور پر تھوڑے سے دین پر ہم چل رہے ہیں. اگر جو چیز اللہ ہم سے چاہتا ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے تو اگر وہ چیز آ جائے تو اللہ نے اس پر تو بڑے بڑے وعدے فرمائے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر ایمان والے وہ زندگی پر آ جائیں جو زندگی اللہ چاہتا ہے تو اللہ ان کی زندگیوں کو خوشگوار کر دے گا. خوشگوار. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر ایمان والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو اللہ پاک آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں. ایک جگہ فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے تو ہم لوگوں کے دل اس کے مخلوق میں محبتوں کو بھر دیں گے. سیجعل لهم الرحمن ودا. ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے پر غور کریں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے کی باتیں ہم خدا کی کتابوں میں سنتے ہیں کہ کیسے ان کے حالات تھے. کہ جب اللہ کی اطاعت والی زندگی نبی کے راستے سے وجود میں آئی تو اللہ نے مدینے والوں کے حالات کتنے اچھے خوشگوار کر دیے. دین کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم لوگ ایمان والوں کو زمین کا خلیفہ بناتے ہیں اور ان کو مالک بنا دیتے ہیں. زمین کی خلافت انہیں کے لیے. یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی. ابھی ہمارے جتنے جس سطح کا دین ہے اس میں اللہ نے انعامات ہم پر کیے ہیں. اگر اس میں اور تک کیا گئی اور اس میں اور سیکھا گیا تو کئی آدمی اللہ کی ماں قیمتی بنتا چلا جائے. اور جب اللہ کی ماں قیمتی بنا تو اللہ کا رحم و کرم اللہ کی نصرت اس بندے کے ساتھ شامل ہوتی ہے. اس کا براہ راست تعلق اللہ سے جوڑتا ہے. اور جب براہ راست اس کا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے تو پھر کوئی بات ہوتی ہے اللہ اس کی مدد میں اس کی نصرت نہیں. اور ناممکن سے ناممکن دنیا میں لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ناممکن چیز ہے
ایسے کام اللہ پاک اس کی دعاؤں پر اللہ کر دیتے ہیں. ہم لوگ صحابہ کے واقعہ فضائل کی کتاب میں نہیں پڑھتے. زمین خریدی, غلام کہہ رہا ہے کہ آقا اس وقت پانی نہیں ہے. اچھا, تو میرا مسئلہ بچا, ہم اللہ سے کہیں. 2 رکعت پڑھ کر کہنے لگے کہ جی یہاں کدال لگاؤ. جیسے ہی کدال لگائی اس میں سے جوش مارتا ہوا پانی نکلا ایک دم, اور پوری کھیتی کو اس سے سیراب کر دی. تو اتنا بھاری مسئلہ ہے, پانی نہیں ہے زمین میں, لیکن اللہ سے تعلق جوڑ گیا. تو 2 رکعت نماز سے زمین سے پانی نکالا. ایک صحابی نے زمین خریدی, غلام کہنے لگا کہ اس میں پانی نہیں ہے. اچھا, کوئی بات نہیں, اللہ سے کہہ دیں گے. 2 رکعت پڑھی اور 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے کہا. اپنے غلام سے کہنے لگے کہ دیکھو کہیں بادل آیا ہے. غلام کہنے لگا کہ کوئی بادل نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد کہنے لگا ایک بادل آیا ہے, کبوتر کے پر جتنا چھوٹا سا. تو آیا اور وہ برسا, موسلا دھار بارش برسی. انہوں نے اپنے غلام کو گھوڑا دیا اور کہا کہ لو یہ دیکھو کہ کہاں پانی برسے, ذرا دیکھو. اچھا بتاؤ کہ گھوڑا کب دیں گے, زمین بڑی ہوگی تب یا چھوٹی ہوگی تب؟ تو اس زمین کے لیے گھوڑا دیا کہ دیکھ کر آؤ. غلام آ کر کہنے لگا کہ آقا پانی برسا اور اتنا برسا اور سارا کا سارا ہماری کھیت میں برسا. اتنا بڑا بھاری مسئلہ, لیکن اللہ سے تعلق جوڑا ہے. تو یہ مسئلہ سلوٹا میں ہوتا ہے, اللہ سے تعلق جوڑتا ہے. اللہ پاک نے ہم کو اس مبارک محنت میں جس میں لگایا تو وہ کیا چیز ہے؟ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کو کار نبوت یقین کرتا ہوں کہ نبیوں والی نہیں. اگر اس محنت کو صحیح روپ سے کیا گیا اور سیکھا گیا تو پھر اس میں آدمی کا تعلق اللہ سے ایسے جڑے گا جیسے قرن اول میں پہلے صدی میں حضور اسلام کے زمانے کے لوگوں کا تعلق اللہ کے نبی سے جڑا. اور پھر ان کے بھی کام ایسے بنائے جائیں گے جیسے ان لوگوں کے بنے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنایا, دین کی توفیق دی اور اس محنت میں لگایا جس کے ذریعے سے دین پختہ ہو, دین میں پختگی آئی. ہاں, ایمان والا اللہ کا بنانا اللہ کا انعام ہوا, لیکن اگر ایمان والا اپنے دین کو پختہ کرنے کی محنت نہ کرے تو پھر اس کا دین آہستہ آہستہ کمزور پڑ جاتا ہے. آپ نے فضل ایمان کی کتاب میں پڑھا ہوگا, لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا, وہ بیٹا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے عمل ایسے ہی مضبوط ہوگا, اور جس کا یقین کمزور ہو جائے گا اس کے جسم سے نکلنے والے عمل بھی کمزور ہو جائے گا. ایک جگہ لکھا کہ ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں. اچھا بتاؤ کہ کپڑے میلے ہوتے ہیں تو خوشبو آتی ہے بدبو آتی ہے؟ کبھی بدبو آتی ہے. ایسے جب ایمان والا اس کا ایمان میلا ہو جاتا ہے تو اس کے جسم سے اگر گناہ صادر ہوتے ہیں تو اس کو کوئی چیز نہیں سمجھتا. آنکھیں گندی ہو جاتی ہے, زبان گندی ہو جاتی ہے, دل دماغ گندا ہو جاتا ہے, ہاتھ پیر کا استعمال گندا ہو جاتا ہے. اسی لیے کتابوں میں اس کو تازہ کرو, ایمان کو تازہ کرو. ورنہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں. یہ دنیا یہ ایسی غفلت کی جگہ ہے. اس مبارک محنت مجھے بات میں لگتا ہے کہ یہ ساری چیزوں میں تازگی آ جاتی ہے. محنت کرنے والے اس کو تو یہ نفع ہوتا ہے, اور اس کے چلنے پھرنے سے دوسرا کیا نفع ہوتا ہے؟ تو اس کے چلنے پھرنے سے جو نفع ہوتا ہے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہوتا ہے. ہاں, اس کی ذات کا نفع الگ ہوا اور اس کے ذریعے سے دنیا میں یہ خیر زندہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے اللہ پاک اس دین کو دنیا میں زندہ کرتے ہیں. اللہ کے کلمے کو دنیا میں زندہ کرنا بہت بڑی بات ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بھلا اس سے بھی بڑی کسی کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ اس سے بڑی کوئی بات نہیں. یہ بات نبی لے کر دنیا میں آتے ہیں. اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ کرنے کا عمل نبیوں کا عمل ہے. اس لیے دنیا میں نبیوں کا بدلہ سب سے بڑا, نبیوں کا کام پڑا تو ان کا بدلہ بھی سب سے بڑا. یہ تو دنیا میں کوئی نبی نہیں آئیں گے, اس لیے اللہ پاک نے ختم نبوت کے سبقے میں ہم کو یہ کام دے دیا. اب اگر کوئی اس کام کو کرے اور اس کا ذریعہ بنے اللہ کے کلمے کو دنیا میں زندہ کرنے کا, تو اس کا بھی بدلہ ایسا ہے. آپ نے سنا ہوگا بزرگوں سے کہ اس راستے میں اللہ دعائیں ایسے قبول کرتے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں.
آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے کوئی چلے پھرے تو اس کے جسم پر جو گرد و غبار لگے اس کے اوپر جہنم کی آگ، تو کیا اس کا دھواں بھی حرام؟ کتنی بڑی بات ہے، خالی گرد و غبار کے لگنے پر جہنم کی آگ اور اس کا دھواں حرام، تو اللہ کے راستے میں اور اگر کوئی مشقتیں انسان پر آتی ہے اس پر کیا ملتا ہوگا؟ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں نکلا اور اس کے سر میں درد ہوا اور اس پر اللہ سے اجر کی امید کی تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کی معافی کر دیتے، ایک درد سر پر۔ اس کی نسبت کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے اس غرض سے چلنا پھرنا، یہ بہت بڑی توفیق ہے۔ ہماری اپنی ذات میں یہ چیزیں آتی ہیں، ہمارے دین میں تجدید ہوتی ہے، تازگی آتی ہے، ہماری زندگی میں کھوٹ کے نکالنے کا ہم کو موقع ملتا ہے، خوبیوں کے لانے کا موقع ملتا ہے، اللہ جو زندگی چاہتا ہے وہ زندگی بنانے کا ہمیں موقع ملتا ہے، اور پھر ہمارے چلنے پھرنے سے اللہ پاک دنیا میں اس خیر کو وجود لے آتے ہیں، دو دھڑی تلوار۔ تو بہت بڑی اللہ کی توفیق ہے یہ جو اللہ کے راستے میں جانے والوں کو جمع کر کے روانگی کی بات ہوتی ہے، وہ اسی لیے کہ اتنی بڑی توفیق کی ہم سے آپ سے قدر ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ نے بہت بڑی ہم کو توفیق دی اور جانے انجانے ہم سے اس کی ناقدری ہو جائے۔ اس لیے کہ بھائی اللہ نے توفیق تو دے دی، اب قدر کرنا تو ہمارے حق میں رہے گا، اگر اس کی قدر ہو گئی تو اس کے انوارات، اس کی برکتیں ملے گی اور اس کی خیر ہمیں مل جائے گی، اور خدا نہ کرے اللہ کی طرف سے یہ نعمت تو ہمیں ملا اور ناقدری ہو گئی تو پھر بہت بڑی محرومی۔ حضرت مولانا اسلام اللہ کا ایک بیان ہے، اس بیان میں یہ لکھا کہ جس جگہ کی نیکی بڑی اس جگہ کی غفلت اور گناہ بھی بڑا۔ بھائی ہر جگہ کی کوئی آپ کی نیکی کا کام کرے تو اس کو 1,00,000 نیکیاں ملے گی، اور وہاں کوئی غفلت کرے، گناہ کرے تو ایسے اللہ کے راستے میں ایک قدم اتنا قیمتی، اس کے جسم پر لگنے والا غبار اتنا، اس پر اتنا سارا ملے گا، تو خدا نہ کرے اگر کوئی اللہ کے راستے میں غفلت کرے اور چوکیں کرے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ حضرت نے مثال دی کہ اگر اس میں کوئی خراب ہو گیا تو اس کی خرابی بھی بڑی ہوگی۔ انہوں نے بیان میں فرمایا کہ دو جگہ اگر کسی کو خرابی لگ گئی تو وہ دو جگہ کی خرابی بھی بڑی، ایک کوئی دل میں دین سیکھنے کے لیے گیا اور وہاں اس نے غفلت کی، اور کوئی ایک اللہ کے راستے میں گیا اور وہاں غفلت کی، تو دونوں جگہ کی خرابی بڑی، اس لیے یہاں روانگی کے پاس سمجھائی جاتی ہے تاکہ ہمارے نکلنے والے بھائی اللہ نے جو بڑی بات کی توفیق دی اس میں غفلت نہ ہو، چوک نہ ہو، سستی نہ ہو۔ اس لیے شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، پہلی کوشش تو وہ یہ کرتا ہے کہ بندے اللہ کے راستے میں اس مبارک چیز کو ایسی اچھی زندگی بنانے کے لیے نہ نکلیں، اور اگر تشکیل ہوئی اور نکل گئے تو دوسری اس کی محنت یہ ہوتی ہے کوئی اس نکلنے سے فائدہ نہ اٹھائے۔ آپ دیکھیں کہ جماعت میں بہت سے لوگ نکلتے ہیں لیکن کچھ فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، کچھ غفلت کے ساتھ اس کو گزارنے والے ہوتے ہیں، تو شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ ایک تو پہلے نکلے نہیں تاکہ ان کی زندگی میں یہ ساری چیزیں آئیں گی، اور اگر نکل گیا تو پھر اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ اس نکلنے سے فائدہ نہ اٹھائے۔ اس لیے جب اللہ نے ہم کو نکالا ہے تو نیت یہ کرنی ہے کہ انشاءاللہ اس نکلنے سے ہم 100% فائدہ اٹھانے کی پوری محنت اور فکر اور کوشش کریں گے۔ سب نیت کرتے ہو؟ اس کی پہلے نیت بنانی چاہیے، جب آدمی کسی چیز کی نیت بناتا ہے تو پھر اللہ کی توفیق شامل ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، ہم تمہارے اندر بھیتر میں دیکھیں گے، اگر کوئی تم کسی چیز کی بھلائی چاہو گے ہم وہ بھلائی تمہیں دے دیں، تو ہم سب اس کی نیت کرتے ہیں کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ ہم اللہ کے راستے میں کیوں جا رہے ہیں کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ بھائی اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں کہ اللہ راضی ہوتے ہیں اس سے جو ذمہ داری ہمارے ذمہ کی ہے اس کے پورا کرنے سے۔ ہاں وہ کیا ذمہ داری ہے؟ ہر مسلمان کے ذمہ یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات سے وہ ایسا بنے جیسے اس کو اللہ چاہتا ہے، اپنی ذات سے دیندار بنے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جو اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھنا ہے وہ دیندار بننا سیکھنا ہے۔ دیکھو دنیا میں حافظ بننا فرض نہیں، مولوی صاحب بننا فرض نہیں، وہ فرض کفایہ ہے، لیکن دیندار بننا سب پر فرض ہے۔ ایسا بننا جیسا ہم کو اللہ نے جینے کا، بندے کو جینے کو کہا ہے، ایسا بننا۔ یہ تو ہر ایک سے پوچھے گا
اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی دیندار بنے. اس کی دیندار کی اللہ کے وہاں کیا قیمت ہے وہ کتاب میں سنائی جاتی ہے تاکہ اس کے اندر ذوق آئے, شوق آئے اور اس کے اندر اس کو اپنی ذاتی دین اچھا بنانے کی فکر آ جائے. اور دوسرا 24 گھنٹے کے ماحول میں اعمال سے گزارا جاتا ہے تاکہ ایک طرف تو اس کے فضائل سنے اور دوسری طرف وہ عمل کرتا رہے تاکہ 40 دن 4 مہینے گزرتے گزرتے اس کی زندگی اچھی خاصی دین والی بن جائے, وہ دین کا عادی بن جائے, اعمال کا عادی بن جائے. ابھی اسی ہفتے میں ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی, کہنے لگے وہ اچھے ڈاکٹر ہے, بچوں کے ڈاکٹر ہے. 10 سال ہو گئے میری تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی ہے, 10 سال ہو گئے میری تکبیر اولیٰ نہیں, عادی بن گئے. وہ کہنے لگے 10 سال ہو گئے میری تہجد نہیں چھوٹی ہے, 10 سال ڈاکٹر ہے. کہنے لگے 10 سال ہو گئے میری اشراق نہیں. عادی بن جاتا ہے اپنی ذاتی دین کو اچھا بنانے کا, اپنے معاملات, معاشرت, سب چیزوں کو اچھا بنانے کا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو خیر ایمان والے کی ذمہ داری ہے اپنی ذات کو ٹھیک کرتے ہوئے یہ پوری انسانیت کا خیرخواہ بن کر زندگی گزارے, ہمدرد بن کر. جب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئیں گے, جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں گے وہ ساری انسانیت کے لیے ہم پسند کریں گے. ہاں, اس کے لیے نبیوں والی محنت سیکھنا, ایک دین سیکھنا اور دوسرا دین کی محنت سیکھنا. سارے صحابہ نے کام کیے کہ اپنی ذات سے ایسے بنایا اپنے آپ کو جیسا اللہ چاہتا ہے, اور دوسروں پر اپنی ذات جاننا لگا کر دوسروں پر انہوں نے محنت کی. تو دین کا کام کرنا عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہوگا کہ یہ تبلیغ والوں کا کام ہے اور اس پر کیا ملے گا, کیا ثواب ملے گا, برکت ہوگی. ایسی بات خالی نہیں ہے, یہ تبلیغ والوں کا نہیں, ہر کلمے والے کا کام ہے کہ یہ اس امت کے ایک فرد کا ہمدرد اور خیرخواہ بن کر زندگی گزارے. اصلاح نفوسنا والنصیحۃ لاخواننا, ہم ہر ایک کے ہمدرد بن کر زندگی گزارے, ایمان والوں کے بھی, غیر ایمان والوں کے بھی, کہ وہ بھی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بنے. اس کی ہر ایک ایمان والے کے ذمہ داری ہے. لیکن ابھی اس کی فکر بھی ہمارے اندر نہیں آئی ہے, اور فکر آئی ہے تو ابھی ہم نے ان کی ہمدردی کرنے کے طریقے نہیں سیکھے ہیں. اس لیے اللہ کے راستے میں جا کر جو دوسری چیز سیکھنے کی ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کی فکر کرنا سیکھنا ہے, اور فکر کے ساتھ ساتھ ان میں محنت کرنا سیکھنا ہے. اگر ہم نے یہ سیکھ لیا تو ہم اللہ کے رحم و کرم میں آ جائیں گے. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں, اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو اللہ کے دین کی نصرت کرتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, اور نبی کے دعاؤں کا یہ مطلب مستحیل بن جائے گا. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ تو ان بندوں کی مدد کر جو نبی علیہ السلام کے دین کی نصرت کرے. ہاں, تو جب کسی بندے کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا لگ گئی تو اس کے سارے کام بنائے گئے. یہ بہت بڑی بات ہے, ہم اللہ کے دین کی نصرت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے, اور یہ ہوتے ہی ہم اللہ کے رحم و کرم میں آ جائیں. یہ بہت بڑی بات ہے. تبلیغ کرنا بہت بڑی خیر کو ہمارے پاس لائے گا اور بہت ساری بلاؤں کو ہم سے دور کرے گا. ہم اللہ کے رحم و کرم میں آ جائیں گے, اللہ کی چھتر چھایا میں آ جائیں گے. اس لیے ہر نکلنے والا ماشاءاللہ آپ تیار ہو کر آئے ہو, اس لیے اس کی نیت کرو کہ ہم اس فروج میں ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں, اور اللہ جو راضی ہوتے ہیں وہ ایمان والوں کی ان کی ذمہ داریوں کے پورا کرنے سے. وہ ذمہ داریوں میں کیا ہے, ہر ایمان والے کے ذمہ 3 ذمہ داریاں ہیں. ایک, اپنی ذات کو ایسی بنانا جیسے اللہ چاہتا ہے, دین والی. دوسرا, ہر ایک کا وہ ہمدرد اور خیرخواہ بن کر زندگی گزارے, وہ نبی والی محنت کو سیکھے. اور تیسرا, وَنُصْرَتُ دِينِنَا, اللہ پاک نے قرآن میں ہر ایمان والے سے اس کا مطالبہ کیا کہ کونوا انصار اللہ, ہر آدمی اللہ کے دین کا مددگار بنے, کہ دین کی نصرت کرنا سیکھے. ایمان والوں کا اور سب کا خیرخواہ بننا ہے, اور اپنی ذات کو ایسی بنانا سیکھنا ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں. اس لیے ہر نکلنے والے ہمارے سب ساتھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس روز میں ہم کو یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے. سب نیت کرتے ہیں. اگر آپ اس نیت سے نکلو گے تو پھر ہمارا حال ایسا ہوگا کہ جو بھی چیز آئے گی, جہاں ہم کو بھیجا جائے گا, وہ ہم بشاشت سے وہاں جائیں گے, اور بشاشت سے ہم وہاں ساری چیزوں کو جھیل لیں گے. کیوں کہ بھائی ہم کو کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے آئے.
آپ دیکھو کہ ہمارے آپ کے سنساری میں وہ کئی ملکوں کے بچے یہاں پڑھے ہوئے آتے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ تو اپنے ملکوں جیسا تھوڑی یہاں سب کچھ ملتا ہوگا، لیکن انہوں نے من بنا لیا کہ ہم یہاں اپنی کالج سیکھنے کے لیے آئے، اپنی تعلیم پڑھنے کے لیے آئے، تو یہاں عید بھی گزارتے ہیں، یہاں رمضان بھی گزارتے ہیں، اپنے وطن سے دور، اپنے گھر سے دور، کیسے کیسے حالات سے گزرتے ہوں گے، خود اپنے ہاتھ سے کپڑے دھوتے ہوں گے، بعض مرتبہ پکاتے ہوں گے، لیکن وہ سب برداشت کرتے ہیں، کیوں کہ اپنی ضرورت کے لیے آئے، اب ان کی زبان پر کوئی شکایت نہیں، جب آدمی اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے تو کوئی زبان پر شکایت نہیں. آپ دیکھو پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ ہاسپٹلوں میں آتے ہیں، آپ کے یہاں بھی ایشین ہاسپٹل ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ یہاں آتے ہیں، تو پیشنٹ اندر ہاسپٹل میں ہوتا ہے، ان کے جو ریلیٹیو ہوتے ہیں، رشتے دار، وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، نہ سونے کا ٹھکانا، نہ کپڑے بدلنے کا، نہ نہانے کا، نہ دھونے کا، تو کوئی شکایت کرتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں ملا؟ کیوں کہ ہر آدمی اپنی ضرورت کے لیے آیا ہے. ہاں، ہر آدمی اپنی ضرورت کے لیے آیا ہے، کوئی کسی کی کوئی شکایت نہیں. ایسے اللہ کے راستے میں جانے والے جب ان چیزوں کی نیت بنائیں گے تو پھر ان کی زبانوں کا کوئی شکایت نہیں ہوگی، بلکہ وہ یہ سوچیں گے کہ بھائی اسی لیے اللہ نے میری تربیت کا نظام رکھا ہے، کہ میرے اللہ نے مجھے کیوں بھیجا ہے، بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی چیز نہیں ہوتی. جماعتوں کے جو نقطے ہوتے ہیں، وہ جماعت بندی جو ہوتی ہے، وہ سب چیزیں جو ہوتی ہے وہ آپس کے مشورے سے، اور مشورے میں جب مشورے میں اللہ نے خیر رکھی ہے تو پھر اس پر راضی ہو جاتا ہے. اس لیے آپ لوگ بھی طے کر لو کہ انشاءاللہ جہاں ہم کو بھیجا جائے گا جس ترتیب سے، اس میں ہم اپنی تربیت سمجھ کر اس پر راضی رہیں گے. سب نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ اگر آپ اس پر راضی ہو گئے تو پھر انشاءاللہ ہم اللہ کے رحم و کرم میں آ جائیں گے. تو ماشاءاللہ آپ حضرات بہت قابل مبارکباد، اللہ نے توفیق دی ہے اس کی نیت کریں. دوسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بڑی چیز سیکھنے کی ہوتی ہے اور یہ سارا کام وہ اپنی جان و مال سے ہوتا ہے. کس کی جان و مال سے بولو؟ اس اپنی جان و مال سے ہوتا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے پورے دین کا جو کام کیا اپنی جان اور اپنے مال سے کیا. ہاں، بِأَمْوَالِكُمْ وَبِأَنفُسِكُمْ، کہ اپنی جان سے کرو اور اپنے مال سے کرو. ہمارے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا سفر جو کیا مکہ سے مدینہ منورہ کا، ہجرت کا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی یہ میری 2 اونٹنیاں ہیں، یہاں پہ قبول فرما لیں. کہ نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اب مجھے قرضے میں تو میرے پاس جب آئیں گے تو آپ کو دے دیں. مدینہ منورہ پہنچے، مسجد بنانے کی ضرورت پیش آئی. مدینے کے جوان آئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہماری زمین ہے، آپ قبول فرما لیں. کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اس کی قیمت طے کر لو، جب پیسے آئیں گے تو میں آپ کو دے دوں. تو نبی علیہ السلام نبی اپنے اس کام کو اپنی جان سے چلایا ہے اور اپنے مال سے چلایا ہے. تو ہماری اصل محنت جو ہم کریں گے، کیونکہ وہ نبی کی محنت ہے، تو اپنی جان اور اپنے مال سے کریں گے. کیسے کریں گے بولو؟ اپنی جان اور اپنے مال سے کریں گے. اس لیے یہاں جماعت اپنا خرچہ خود لے کر اللہ کے راستے میں اپنی جان مال سے جایا جاتا ہے اس مبارک دین کو سیکھنے کے لیے، دین کی محنت کو کرنے کے لیے. تو ماشاءاللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے ساتھی اپنا خرچہ بھی خود لے کر آئے ہیں اور اپنی اجتماعی ضرورت کی چیزیں بھی خود لے کر آئے ہیں. بالکل اگر کسی کی کوئی چیزیں لینا باقی ہو تو وہ یہیں سے اپنی جان سے جانا ہے، اپنے مال سے جانا ہے، تو پھر یہیں سے اس سے تیاری کریں. اپنی انفرادی ساری ضرورت کی چیزیں، اپنی اجتماعی ساری ضرورت کی چیزیں یہیں سے تیاری. اپنا کام سیٹ، اپنی اجتماعی تعلیم کی کتابیں ہیں، اپنے کپڑے وغیرہ جو لینا ہے ضرورت، لیکن سفر میں ہلکا پھلکا رہے وہ اچھا ہے. سفر میں ہلکا پھلکا سامان لینا چاہیے. ہاں، اس لیے جو جماعتیں ہیں وہ کوشش اس بات کی کریں کہ اپنے سفر کی تیاری کی چیزیں ہم یہیں سے لے کر جائیں. کرو گے اس سے فکر انشاءاللہ. تیسری چیز جو ہے وہ اس سفر میں وہ یہ ہے کہ سیکھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں تو سیکھنے والے کو تابع بننا پڑتا ہے. کیونکہ جو آدمی تابع نہیں بنتا وہ اپنی جی چاہیے سے چلتا ہے. کون سی چاہت سے چلتا ہے بولو؟ اپنے من سے چلتا ہے. آدمی جب دوسروں کے تابع ہو جاتا ہے تو اپنے من سے نکلتا ہے. اس لیے کہ جو آدمی جی کی چاہت سے چلتا ہے وہ غلط راستے پر جاتا ہے. ہاں، کیونکہ نفس جو ہے وہ آدمی کو غلطی کا، برائیوں کا حکم دیتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ آدمی جب جی چاہیے پر آ گیا تو جی کی چاہت اس کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو ایک رہنمائی یہ کی جاتی ہے کہ یہاں تابع بن کر چلیں. اس لیے جب یہاں جماعت بندی ہوتی ہے تو جماعت بندی میں ایک آپس کے مشورے سے ذمہ دار طے ہوتا ہے. تو پھر پوری جماعت کو ذمہ دار کے تابع بن کر وقت لگانے کی ترغیب دی جاتی ہے، تاکہ ہر ساتھی اپنی جی کی چاہت سے نکل کر تابع بننا سیکھے. کیونکہ اسلام میں جو مبارک زندگی ہے وہ تابع بننے کی ہی زندگی ہے. بندگی کی زندگی کا نام اسلام ہے.
ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ آپ اسلام میں غور کرو گے تو غور میں یہی ملے گا کہ آدمی اپنے آپ کو بندھن میں لائے. اللہ نے آخر کیا تو وہاں حکم کیا یہ دیکھو یہ مت دیکھو تو باندھنا سیکھو. زبان دی تو زبان میں بندھنے کا ترغیب دی یہ بولو یہ مت بولو. کام دیا تو ترغیب دی یہ سنو یہ مت سنو. دماغ دیا تو حکم ہوا یہ سوچو یہ مت سوچو. تو آدمی اپنے آپ کو باندھنا سیکھے. باندھنا نہیں سکھاتے وہ بندہ آزاد ہے. اللہ قرآن میں جی کی چاہت پر زندگی گزارنے والوں سے فرماتے ہیں نبی جی آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنا معبود اپنی جی کی چاہتوں کو بنا لیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا کہ جی کی چاہتوں کو اپنا معبود بنا لیا. وہ میرا بندہ نہیں ہے وہ تو اپنے من کا بندہ ہے. اس لیے تابع بنے. اس لیے آپ حضرت کی جب جماعت بنے گی نا تو آپ ہی میں سے کسی ایک ساتھی کو ذمہ دار بنایا جائے. پوری جماعت کو اس کا تابع بن جائے. ہاں وہ تو ہے ہمارا ساتھی لیکن اس کو مشورے سے طے کیا ہے. تو جب مشورے سے اس کو طے کیا جائے گا تو اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ شامل ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے امیر کی مانی اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مانی اور جس نے ان کی مانی اس نے اللہ کی مانی. تو ہمیں اپنے امیر کے ساتھ جڑ جانا. امیر کو اپنے ساتھیوں کو جوڑے لینا تاکہ ہماری جماعت آپس کے رائے مشورے سے آپس کے صلاح مشورے سے خیر خوبی کے ساتھ پورا سفر کرے. تو جماعت کھلی نہیں ہوگی وہ امیر کے ساتھ بندھے گی. اس لیے ساتھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جڑ جائیں اور ساتھی امیر جو آپس کے مشورے سے طے کیا جائے وہ امیر جو ہے وہ جماعت کا حاکم نہیں ہوتا بلکہ کتابوں میں یہ لکھا کہ امیر تو خادم ہوتا ہے. امیر بہت بڑی ذمہ داری پر ہوتا ہے کہ اتنے سارے ساتھیوں نے اتنے دنوں کے لیے اپنی جان اور اپنا مال اس کے حوالے کر دیا. اگر اس نے ایسے استعمال کیا جیسے استعمال کرنا ہے تو ان کے ذریعے سے جو خیر وجود میں آئے گی اور ان میں جو خیر وجود میں آئے گی وہ سب اس کے نام عمل میں جائے گی. اور خدا نہ کرے اس امیر نے غفلت کی تو ان سارے ساتھیوں کی جان مال کا حساب کل قیامت کے دن اس کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے اپنی جان کے حوالے کر دی تھی مال کے حوالے کر دیا. اس لیے اگلے زمانے کے لوگ ذمہ دار بننے سے ڈرتے تھے کہ ہم کہاں سب کا حساب کتاب دیں گے. لیکن جب مشورے سے بنایا جائے تو پھر اس میں اللہ کی مدد شامل ہے. اس لیے جس کو ذمہ دار بنایا جائے وہ بھی اللہ سے ڈرے. کتابوں میں آتا ہے کہ جس نے اس میں چوکیں کی ہوگی غفلت کی ہوگی ان کے ہاتھ ان امیروں کے ہاتھ پیچھے باندھے جائیں گے اور ان کو الٹا منہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اس لیے جو ذمہ دار بنائے جائیں وہ اپنے بس کی اچھے سے اچھی کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جتنی خیر آئے گی وہ ساری اس کے نام آئے گی. تو ہمیں ساتھیوں کی فکر کریں گے ساتھی اپنے ذمہ دار سے جوڑ کر چلیں گے. تو ابھی ماشاءاللہ آپ حضرات کی جماعتوں کے اعلانات ہوئے آپ کی جماعت بندی ہو چکی ہے اللہ سے قبول فرما. تو ابھی دعاؤں کے بعد دعا کے بعد آپ کو آج پورا دن یہاں گزارنا ہے. پھر جب یہاں سے سفر آپ کا ہو تو اس امیر کے ساتھ جڑ کر ہمارا سفر آپ کی جماعت بن گئی. اب بس وہ جماعت آپ کی ہو گئی. اب آپ کسی بھی علاقے میں جاؤ تو اس علاقے میں سے اگر کسی ساتھی کو آپ کے ساتھ جوڑنا ہے تو بغیر مشورے کے علاقوں کے بغیر علاقے کے ذمہ داروں کے بغیر مشورے کے کسی ساتھی کو آپ اپنی طرف سے اپنی جماعت میں نہیں جوڑنا. بہت سارے ایسے ساتھی آتے ہیں جو دکھنے میں ایسے لگتے ہیں کوئی پرانے ساتھی ہیں فلاں ساتھی ہے لیکن ایمان والا جو ہے وہ دھوکہ دیتا بھی نہیں اور دھوکہ کھاتا بھی نہیں. ہاں بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ اس کو اچھا سمجھ کر لیا اور پتہ نہیں وہ کون نکلا. ہم لوگ بنگلے والے مسجد میں ایک مرتبہ ہے تو وہ وہاں عربوں کی جماعت ہوتی تھی تو اس میں ساتھیوں کو لگانا پڑتا ہے. تو ایک ذمہ دار تھے وہ ایک دو ساتھی کو لے کر آئے کہ یہ ماشاءاللہ ہے جو ان کو ان کے ساتھ جائیں گے. انڈونیشیا کی جماعت کے انگریزی جانتے ہیں اس جماعت میں ان کو لگا دیں گے. تو اور تو کوئی نہیں جانتا تھا تو انہوں نے اس کو جوڑ دیا. تو وہ جوڑنے کے بعد کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ان کا رخ ہو گیا اب ریزرویشن بنانے کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے تو سب کے پاسپورٹ لیے اور 45,000 روپئے جمع ہوئے. وہ پوری جماعت کے آنے جانے کی ٹکٹیں بنانی تھی وہ تو وہ ریزرویشن بنانے گئے. کہاں گئے بولو؟ تو ابھی تک وہ ریزرویشن بنا کر واپس نہیں آئے. کہاں ہے وہ ابھی ریزرویشن بنانے گئے ہیں ابھی تک ریزرویشن بنا کر واپس نہیں آئے ہیں. تو ہماری جماعت جو ہے اللہ کے راستے میں جانے کے موقع پر دھوکہ دے گی نہیں اور دھوکہ کھائے گی بھی نہیں. تو کوئی بھی ساتھی یہاں سے اپنی مرضی سے جوڑنا چاہے تو ہم نہیں جوڑیں گے. اپنے علاقے کے ساتھیوں سے مکانی ساتھی کو بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں جوڑیں گے. بھائی ساتھی جو ہوتے ہیں ان کی نوعیت ساتھی دیکھتے ہیں ان کی نوعیت ہے اس کے ساتھ کوئی مسائل تو نہیں لگے ہوئے ان کو کیسے جوڑا ہے. ابھی ہمارے ایک جماعت کام کر رہے ہیں اس صورت میں ایک علاقے کی تھی تو اس کے پیچھے حکومت کے لوگ آ گئے کوئی ہم ان آدمیوں کو تلاش کرتے ہیں کوئی ہم کسی جماعت میں جڑ گئے. تو ہم یہاں سے بھی کسی کو نہیں جوڑیں گے وہاں سے بھی نہیں جوڑیں گے. یہاں سے کوئی جوڑنے کی بات کریں گے مقامی ساتھیوں سے مشورہ کریں گے اور وہاں کوئی جوڑنے کی بات کرے گا وہاں کے ساتھیوں سے مشورہ کریں گے. اگر وہ حضرات مشورے سے جڑے تو جڑے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
اور اپنا تان ساٹھ اپنا اجتماعی ساری چیزیں ہیں وہ یہی سب ساتھ میں لے کر جائیں. جب یہ جو ہماری جماعت یہ مرتب ہو گئی اور ہم چونکہ دین سیکھنے جا رہے ہیں, دین کی محنت, تو آپ کوشش اس کی کرو کہ یہیں سے اپنا سفر دین کی چیزوں کی اور دین کی پابندی کے ساتھ سفر ہو. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جس علاقے میں اور جس بستی میں پہنچ جائیں اس بستی میں جا کر ہم ان چیزوں کو پابند بننے کی فکر کریں گے. ہاں, ہمارا یہاں سے جماعت بندی ہو گئی, مسجد سے نکلے, وہیں سے مشق کریں کہ بھائی اب ہمارے سارے اعمال شریعت کے مطابق ہو, سنت کے مطابق ہو, تاکہ ہم اس کے عادی ہوتے چلے جائیں اور اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہوتی چلی جائے. اس لیے جب جماعت بن جائے تو سب ساتھیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری جماعت کہاں جا رہی ہے. اور اگر ٹکٹ الگ الگ ہو تو ٹکٹ سب کے پاس الگ الگ رکھو. لیکن آج کل تو اجتماعی ہوتی ہے تو ایک ساتھی کے پاس سارے ٹکٹ نہ رکھو, 2-3 ساتھیوں کے پاس رکھو. اجتماعی پیسے اتنے ہی جمع کرو ابھی جاتے ہوئے جتنے کی ضرورت ہے, باقی ساتھی سب پیسے اپنے پاس رکھو. پھر وہاں جا کر جتنی ضرورت ہے اتنے پھر وہاں جا کر جمع کر لو. اور جس کے پاس پیسے رکھے ہیں ذمہ دار وہ دوسروں کو پتہ نہ چلے کہ اس کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں. اور ہر ساتھی اپنے پیسے بھی اپنے پاس ایسے رکھے کہ دوسرے ساتھیوں کو پتہ نہ چلے. ہمیں اپنے جان کی بھی مدد کرنی ہے اور اپنے مال کی بھی مدد کرنی ہے. جان کی بھی کرنی ہے اور مال کی بھی کرنی ہے. تو ہم دھوکہ دیں گے بھی نہیں, دھوکہ کھائیں گے بھی نہیں. تو اجتماعی پیسے اتنی ہی ابھی جمع کرو جتنی آپ کو ضرورت ہے, اور اس کو ایسے تقسیم کر کے رکھنا 2-3 ساتھیوں کے پاس کہ جس میں خدا نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ہمارے سارے پیسے ضائع نہ ہو جائیں. ہاں, ایک زمانے ہم لوگ پٹنہ بھیج رہے تھے تو ہم نے ساتھ میں ٹکٹیں بھی اپنے پاس رکھی اور پیسے بھی اپنے پاس رکھے اور بیگ وہاں رکھی تھی اور کوئی بیگ اٹھا کر لے کر چلا گیا. اب مسئلہ مشکل ہو گیا. تو ہمارے بڑوں نے جہاں پر رہبری کی وہ دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی ہے لیکن اس میں بڑی چیزیں ہیں. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے سفر میں بھی محتاط رہیں. پھر جب یہاں سے آپ جاؤ جب مسجد سے نکلو تو یہیں سے مشق کرو کہ سنت طریقے پر ہمارا مسجد سے نکلنا. یہاں سے سواری میں بیٹھ کر اسٹیشن جانے کے لیے تو سنت طریقے پر ہمارا سواری میں بیٹھنا ہو. بلکہ اگر مان لو کہ آپ کا ایک بستی سے دوسری بستی جانا, مسجد سے اسٹیشن جانا اگر قریب ہے تو آپ کوشش اس کی کرو کہ آپ کا یہ سفر پیدل ہو. پیدل, ہاں, کہ پیدل چلنا بہت بڑی بات ہے. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جب ہمارے ساتھی پیدل چلتے ہیں نا تو ان کے پیدل چلنے سے ان کے اندر کا باطل اللہ کاٹ دیتے ہیں, اندر کا اندھیرا ختم ہوتا ہے. یہ تو مجاہدہ ہے اور مجاہدے پر اللہ نے ہدایت کو جوڑا ہے. یہ جو مارکیٹ ہے جو جگہ ہے نا وہاں اللہ کا غیر پتہ نہیں وہ کتنا بولا جاتا ہے وہ اللہ کے غیر. آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ان بازاروں میں اگر کوئی چوتھے کلمہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو کتنی نیکیاں, 20,000 نیکیاں ملتی ہیں. میں کیا بات ہو گئی کہ وہاں اللہ کا غیر بولا گیا تھا, اب یہ اللہ کی ربوبیت اور اللہ سے ہونے کو وہاں بول رہا ہے. ان دیہاتوں سے, ان بستیوں سے, ان بازاروں سے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرے. ان بستیوں میں اور ان مارکیٹوں میں پتہ نہیں کب کون اس طرح سے گزرا ہو. ہاں, ایسے لوگ پھرنے والے نہیں ہیں دنیا میں. یہ تو تبلیغ کی نسبت سے ان مارکیٹوں میں اللہ کے نام کے ساتھ چلنا پھرنے کی رسم زندہ ہو گئی, ورنہ کون پھرتا ہے. ہاں حضرات, جب ان بستیوں سے گزرو گے آپ نے فضائل حج میں نہیں پڑھا, جب حاجی لبیک پڑتا ہوا کسی راستے سے گزرتا ہے تو ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ میرے پاس سے تو ایسا آدمی گزرا ہے, کیا تیرے پاس سے بھی کوئی گزرا ہے؟ جب وہ لبیک پڑتا ہے وہاں کا پہاڑ بھی پڑتا ہے اور وہاں کے پتھر بھی لبیک پڑتے ہیں. کوئی آدمی ایمان والا ذکر کرتے ہوئے وہاں سے گزرتا ہے تو وہ پتھر دوسرے پتھر سے کہتا ہے کہ میرے پاس سے محمد ہی گزرا ہے جو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں پاس سے بھی کوئی گزرا ہے. یہ ساری زمین کا قیامت کے دن گواہی دے گی. یہ جن جن جگہوں پر ہمارے قدم پڑے ہوں گے, جن جن جگہوں پر ہمارا گزرنا ہوا ہوگا, وہ سب قیامت کے دن گواہی دے گی. اس لیے کوشش اس کی کریں کہ اس جسم کو اللہ کے نام پر تھکائیں. اپنا جائزہ لیں, جب سستی آئے جس جسم سے یہ کہیں وہ جسم اللہ کو ناراض کرنے میں تو کتنی مرتبہ کہاں نہ تھکا ہے. آج تجھے اللہ کے نام پر تھکنے کا موقع ملا ہے. اپنے آپ کو تھکا لو کہ یہ تیرا کفارہ ہو جائے گا. آپ نے نہیں پڑھا کتابوں میں کہ جس جگہ پر آپ سے کوئی گناہ ہوا ہو اس جگہ پر نیکی کرو, کیا تاکہ کل قیامت کے دن جب وہ جگہ ہمارے خلاف گناہ کی گواہی دے تو وہی جگہ پھر ہمارے لیے نیکی کی بھی گواہی دے. اگر اس سزا سے اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوئے ہیں, آج اللہ نے موقع دیا ہے اس سزا کو اللہ کے نام پر تھکانے کا. اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ اس جسم کو اللہ کے نام پر تھکائیں گے. اللہ کے نام پر تھکنا اللہ کو بہت, آپ نے نہیں پڑھا فضائل حج میں کہ حجاج جب سواریوں پر جاتے ہیں فرشتے مضافہ کرتے ہیں, اور حجاج جب پیدل جاتے ہیں تو فرشتے ان سے مضافہ کرتے ہیں اور ان سے معاملے کرتے ہیں, ان کا استقبال کرتے ہیں. تو آپ کا ذکر میں استقبال کیا جائے گا.
اس لیے کوشش کرو کہ یہاں سے ہی مسجد سے جب نکلو تو اپنا سامان اپنے ساتھ اٹھاؤ اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے دو کی جوڑی بنا کر ہم پیدل مسجد اسٹیشن کی طرف جائیں. آپ کا چلنا ان نیموں فضاؤں میں خیر کو زندہ کرے گا. ہمارے بزرگوں میں اگلے زمانے میں کچھ ممالک ایسے تھے کہ وہاں داخلہ نہیں ہوتا تھا تو کچھ ساتھیوں کو بھیجا گیا کہ وہاں چلو پھرو اللہ کے ذکر کے ساتھ چلو پھرو, وہ بھی ایک اثر رکھتا ہے, اللہ کا نام اثر رکھتا ہے. تو آپ حضرات ان بازاروں سے گزرو گے, ان بستیوں سے گزرو گے, وہاں باتیں اپنی باتیں چلاتا ہے. ہم جب چلیں گے تو وہاں اللہ کی بات چلیں گے. آپ کی خاموشی سے چلنا کتنی خیر کو زندہ کرے. اس لیے ایک بستی سے دوسری بستی, ایک ہماری اکثر جماعتیں تو ماشاء اللہ پہلے زونوں میں چلی ہوئی ہے, ان کے لیے پیدل چلنا کوئی بڑی بات نہیں. اس لیے حضرات اس کو طے کرو کہ اللہ نے توفیق دی ہے تو انشاءاللہ اس نکلنے میں ایسے کام کریں گے کہ جس سے ہمارا نکلنا وصول ہو جائے. کرو گے انشاءاللہ اس کی فکر؟ سب نیت کرو کہ انشاءاللہ پیدل چلیں گے. کون کون نیت کر رہے ہیں پیدل چلیں گے؟ ماشاءاللہ. ایک مسجد سے دوسری مسجد, ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں, اسٹیشن سے مسجد, مسجد سے اسٹیشن, پیدل چلیں. تو آپ اس طرح اسٹیشن پہنچو. جب اسٹیشن پہنچو تو آپ جب سب ساتھیوں پہلے سے سمجھ لو ہمیں کون سی بوگی میں بیٹھنا ہے, سب سمجھ لو. ورنہ اگر آپ نے نہیں سمجھا ہوگا تو ایک دم بھگدڑ ہو جائے گی. سارے ڈبے میں سوار ہوں گے, امیر صاحب مجھے کہاں بیٹھنا ہے, امیر صاحب مجھے کہاں بیٹھنا ہے, ایک دم بھگدڑ مچ جائے گا. پہلے سے معلوم کر لو کون سے سیٹ پر بیٹھنا ہے. ہر ساتھی اپنا سامان خود اٹھائے, کسی کے بھروسے پر سامان کو نہ چھوڑے. ہر ساتھی اپنی خدمت خود کرے, اپنا سامان خود اٹھائے, دوسرے کے بھروسے پر اپنے سامان کو نہ چھوڑے. جب آپ بیٹھو تو اپنا سامان خود لو, اپنے سامان کو خود رکھو. اترو تو اپنا سامان خود اپنے ہاتھ سے اتارو, دوسرے کے بھروسے پر کوئی ساتھی سامان کو نہ چھوڑے. اجتماعی سامان مشورے سے جس سے ذمہ طے ہو وہ اجتماعی سامان وہ فکر سے لیں, اور جب اترے تو فکر سے وہ اتارے. تو اپنے سامان کو اپنے اسٹیشن پر خود ہی لے کر گئے, اس کی 100% فکر کرنا. دوسرے کے بھروسے پر چھوڑ دیا تو بیگ رہ گئے. ابھی ہمارے قافلے کے ایک ساتھی کے بیگ رہے تھے, وہاں چھوڑ دیا تو رکھتا ہے سامان, اس کی بیگ وہاں رہ گئی. تو ایسا نہ ہو کہ ہم دوسرے کے بھروسے پر سامان رکھیں. اسٹیشن پر جب آپ حضرات پہنچو, ٹرین آ گئی ہو تو سوار ہو جاؤ. ٹرین نہیں آئی ہے تو وہاں بہت سارے لوگ ہوں گے, تو ان کا وہاں رہنا غفلت کے ساتھ ہوتا ہے. اس ماحول میں ہم غفلت نہیں کریں گے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں معلوم کر لو کب ٹرین آئے گی, ہماری بوٹی کب آئے گی, اس سے قریب اپنے بیٹھ جائیں اور اپنے معاملات پورے کرنے ہو تو معاملات پورے کرنے, ورنہ ہماری جوڑیاں بنی ہیں سیکھنے سکھانے میں لگ جائیں. تو یہ بھی غفلت کا ماحول ہے. اس ماحول میں ہم ان گناہوں سے بچیں گے. زیادہ وقت ہے تو کوئی اجتماعی عمل باقی ہے, مثلاً تعلیم ہے تو فضائل کی کتابوں سے کچھ تعلیم کر لی, کچھ سیکھنے سکھانے کا حرکت کر لیا. ہمارے ان وقتوں کو ہم وصول کریں. جب ٹرین آ جائے تو سکون کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے. جب ٹرین چلنے لگے دعا پڑھ لو, اس کے بعد آپس میں مشورہ کر لو. ہمارے سارے کام یہاں سے لے کر واپسی تک سارے کام مشورے سے ہوں گے. آپس میں مشورہ کر لو کہ بھائی ہمارے 10 گھنٹے کا سفر ہے. ابھی کوئی اعلان کرا تھا بنگلور جماعت جائے گی, فلاں کافی لمبے سفر ہے, تو اس میں آپ کا کھانا پینا ہے, آپ کی ضروریات ہیں, نمازیں ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. اتنا لمبا سفر ہمارا غفلت سے نہ گزرے. آپس میں مشورہ کرنا اور مشورے سے خدمت کے ساتھ ہی طے کر لو. آپس میں 24 گھنٹے کیسے ہم ٹرین میں گزاریں گے, نمازوں کے اوقات طے کر لو. ساتھیوں کو ساتھ تاکہ پتہ چل جائے فلاں وقت میں انشاءاللہ ہم تعلیم کریں گے یا سیکھنا جو بھی کرنا ہے وہ آپس کے مشورے سے طے کر لو. ورنہ کیا ہوگا کہ اگر آپ نے مشورہ طے نہیں کیا تو ایک ساتھی سویا ہے اور اگر ساتھ کیا ساتھی نے جا کر کہا بھائی صاحب چلو آ جاؤ نماز پڑھ لی, اب وہ بیچارہ ابھی سویا تھا. اس لیے آپس کے امور مشورے سے طے کر لو کہ اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم ٹرین میں بھی تعلیم کر لیں گے, اگر موقع ملے گا تو انشاءاللہ وہاں پر مسلمان ہوں تو ان سے ملاقات کر لیں گے. تو یہ سب چیزوں کا مشورہ کر لو, خدمت کے ساتھ ہی مشورے سے طے کر لو. اب ہو سکتا ہے کہ آپ یہیں سے دو شا لے کر بیٹھیں گے, اور مان لو اگر یہاں سے دو شا لے گیا کوئی چیز اسٹیشن سے لے پڑی تو پھر خدمت کے ساتھ ہی نیچے اتریں گے اور وہ اپنی ضرورت کی چیز لے کر پھر سوار ہو جائیں گے. ورنہ کیا ہوگا اگر یہ نہیں کیا تو پھر ساتھی اسٹیشن پر اترے گا, اور خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے تو. ہماری یہیں کی طلبا کی جماعت تھی اور وہ اسٹیشن پر ایک ساتھی اترا, پھر چڑھ نہیں سکا اور شہید ہو گیا تھا. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہماری یہیں کی ایک مدرسے کی جماعت تھی, وہ چڑھ نہیں سکا اور شہید ہو گیا. ہاں, ہم لوگوں نے ایک جماعت بھیجی سہارنپور, تو اس میں ایک عرب ساتھی تھے تو وہ مظفر نگر ایسے اترے اور وہ اترے اور ان کو چڑھ نہیں سکے اور ٹرین چل گئی. اب وہ عرب تھا تو اس کو گولی آتی تھی کہ کہاں جانا ہے وہ نہیں پتا, اور ہم نہیں ہے واپسی کیسے کریں, وہ وہاں پریشان, جماعت ٹرین میں پریشان, سب اپنے اپنی جگہ پریشان. اس لیے سارے ساتھیوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ ماشاءاللہ سفر چاہے کتنے بھی کرتے ہوں, مشورے سے جو خدمت کے ساتھ طے ہوں وہی نیچے اتریں اور اپنی ضرورت کی چیزیں لیں. اور مشورے سے جو خدمت کے ساتھ طے ہوں گے آپ کو اپنی سیٹوں پر اپنی ضرورت کی چیزیں پہنچائیں. ورنہ مان لو کہ ایک کوشچن رکھنا ہے, سارے ساتھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں, بھگدڑ مچی ہے, تو سچ بتاؤ ٹرین میں ہمارا اچھا ترجمہ ہوگا یا لوگ ہمارے لیے غلط بات کریں گے؟ ایسی غلط بات ہو جائے گی.
یہ انہوں نے کیا شور رکھا ہے, ٹرین میں کیا شور کر رکھا ہے. اس لیے ہم اپنی جگہ پر رہیں گے, خدمت کے ساتھ ہی ہماری ضرورت پوری کر لیں. ہمیں ٹرین میں نماز بھی پڑھے تو وہاں نماز ہم ایسے پڑھیں گے کہ ہماری نماز سے مسافروں کو تکلیف نہیں ہوگی. سب سے پہلے اگر ہمیں وضو کرنا ہے تو ہم جو ٹوائلٹ بنا ہوا ہوتا ہے اس میں وہاں وضو کریں, تاکہ اگر پانی گرتا ہے تو ڈبہ خراب ہو. ہم لوگ ایک مرتبہ دہلی جا رہے تھے, ایک جماعت تھی اس میں, تو اس نے باہر کے واش بیسن پر وضو شروع کیا. اب وہ چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے تو اس سے ایک آدمی نے وضو پانی گرایا, دوسرے نے گرایا, تیسرے نے 10 آدمی ہے 10 نے پانی گرایا. اب وہ پانی کہاں جائے گا؟ ہم نے دیکھا کہ اس ٹرین کے مسافر یہ کہتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں, انہوں نے ہمارا پورا ڈبہ خراب کر دیا. تو وہ ہم سے نفرت نہیں کریں گے, ہمارا حلیہ اسلامی حلیہ ہے, ہمارے اسلام سے نفرت کریں گے. اس لیے ہم اپنے دین کو زندہ کرنے جا رہے ہیں, اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ کرنے جا رہے ہیں, تو ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے سفر اور مسافروں کو تکلیف ہو. اس لیے کوشش اس کی کریں کہ اندر کے معجزے پر ہمارا وضو ہوگا. ہمارے برتن دھونے پڑے تو وہ برتن بھی ہم اندر کے حصے میں دھوئیں. ہم نماز پڑھیں تو نماز ہم دو کی جماعت اندر کریں. اسٹیشن پر اتر کر نماز پڑھیں گے کیا زحمت نہ لے, آپ کو نہیں پتا کہ ٹرین چل پڑی تو مشکل ہو جائے گا, کوئی چڑھ جائے گا, کوئی نہیں چڑھ پائے گا, گر جائے گا, کوئی مسئلہ ہے. اس لیے کوشش اس بات کی کریں کہ وضو بھی اندر کر لیں اور نماز جو پڑھے نہیں پڑھیں, اگر آپ مسافر ہیں تو قصر پڑھیں اور مختصر پڑھیں, قصر پڑھیں اور مختصر, اور اس طرح سے پڑھیں کرنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو, اس سفر پر آپ کا سفر ہو. اندر اور گرا کرانے وطن ہوں گے تو آپ کے پاس آس پاس بیٹھے ہیں, تو آج کل کے ماحول ایسا ہے کہ اکرام کریں تو بھی مسئلہ, نہ کریں تو بھی مسئلہ. تو ہم نے سرکاری پوچھ لیا, بھائی صاحب آ جائیں کھا لیں, ٹھیک ہے, وہ فوراً معذرت چاہیں آپ قبول کر لو, ورنہ ہم ان کو اصرار نہ کریں کھانے میں. خدا نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ گیا تو یہ ہوگا کوئی جماعتوں میں کھانے کے لیے رہتا ہے. اس لیے ان چیزوں سے ہم پرہیز کریں. ہاں اس بوگی میں اگر ایمان والے ہیں ان سے ضرور ملنا ہے. وہاں سے ایسے ایمان والے آپ کو ملیں گے کہ جو اپنی مسجد والوں کو ایک زمانے سے نہیں ملے ہیں. تو آپ آگے سے پہلے سے دیکھ لو کہ وہاں چارٹ لگ جاتا ہے, کس سے کوئی مسلمان ہے تو معلوم کر لو کہ کون سے ڈبے پر ہے. اتنا لمبا سفر ہے, وہ بھی فارغ ہے, ہم بھی فارغ ہیں. کوشش اس کی کرو کہ کسی ایک موقع پر سمجھدار ساتھی کے ساتھ ان کے پاس دعا سلام کے لیے آدمی بھیج دو. پھر دعا سلام وہاں جا کر ہمیں تبلیغ کی بات چیزیں نہیں کرنی ہے, ان سے دعا سلام کر کے ان کو مانوس کرنا ہے. وہ جب خیر خیریت ہو جائے پھر اس کے بعد ہمارے کھانے کا موقع ہو, بھائی صاحب آپ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے, تشریف لے آئیں. یوں کر کے ان کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کر دو, وہ ہمارے سے مانوس ہو جائیں گے. اب کھانا کھا لیں گے, نماز پڑھیں گے, کچھ دین کی بات کرنے کا ہمیں موقع مل جائے گا, تو اس طرح مسلمانوں سے ملاقات ہو جائے گی. ان اعمال کے ساتھ ہمارا سفر ہو, اتنا لمبا سفر ہے, ہم کوشش کریں گے اس سفر کو ہم وصول کریں گے. اگر آپ نے اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول نہیں کیا تو پھر آپ بیکار رہو, اور بیکاری جو ہے وہ گناہوں کا دروازہ ہے. کہ جو آدمی فارغ رہتا ہے وہ کچھ نہ کچھ لایا نہیں کرتا ہے, اور لایا نہیں ہماری نیکیوں کو کھا جاتی. اس لیے کوشش کرو کہ اس دوران سفر ہمیں کچھ سیکھنا ہے. اگر روزانہ ایک دعا سیکھو گے تو 40 دن میں ہم 40 دعائیں ہم پا جائیں گے. ہم نے پہلے چلے میں جو دعا سیکھی تھی, اب جب وقت لگاتے 15 چلے ہو گئے, 20-25 چلے ہو گئے, لیکن وہی جو بچپن میں مکتب میں دعائیں سیکھی تھی اس سے زیادہ ہم کو دعا آتی نہیں. اگر روز ایک دعا سیکھو گے تو 40 دن میں 40 دعائیں سیکھ لو گے. ایک آیت 40 آپ سیکھو گے تو 40 دن میں 40 آیتیں سیکھ لو گے. ایک سنت سیکھو گے 40 سنتیں آ جائیں گی. اس لیے سیکھتے سکھاتے اپنی بستی منزل کاٹو. جب ہم بستی میں پہنچے تو جب بستی نظر آئے تو اس کی دعا پڑھ لو. اس کی دعا یہ ہے, اللہم بارک لنا فیہا, اللہم بارک لنا فیہا, اللہم. یہ بستی کی دعا ہے. نظر آئے جب اس میں داخل ہو جاؤ تو پھر دعا پڑھو, اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا. یہ بہت بڑی دعائیں ہیں. اے اللہ اس بستی میں تو ہمارے لیے برکت ڈال دے, اللہم بارک لنا فیہا. اے اللہ اس بستی میں ہمارے لیے حلال روزی کا انتظام کر دے. اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا. اے اللہ اس بستی والوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے. وحبب صالحی اہلہا الینا. اے اللہ اس بستی کے نیک لوگوں کو ہماری طرف سے متوجہ کر دے, ان کی محبت ہمارے دے. اب جب آپ نے یہ دعا کر لی اور قبول ہو گئے, اللہ کے راستے کی تو دعا قبول ہوتی ہے. وہ بستی میں کیسی سازگار فضا بن جائے گی. اس لیے اس کا اہتمام کریں, یہ دعائیں ہم یاد کر لیں. بستی میں داخل ہو گئے, پھر جب ٹرین رکے سکون سے, اب ہر ساتھی اپنا سامان لے لیں اور نیچے اتریں. ساتھی اترنے کے بعد اپنا سامان چیک کر لیں, اجتماعی سامان چیک کر لیں. پھر اس کے بعد ہم اللہ سے دعا مانگ لیں. ہمیں بہت بڑے کام کے لیے وہاں لگے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جماعت کسی بستی میں جائے گی تو کیا کام کرے گی. کہ ہماری جماعت کسی بھی بستی میں ہے, اس کو 3 کام وہاں کر رہے ہیں. کتنے کام کر رہے ہیں بولو, ارے بولو کتنے کام کر رہے ہیں. ایک یہ ساتھی اللہ کے راستے میں گئے ہیں تو یہ ساتھیوں کو دین سیکھنے ملے اور دین کی محنت سیکھنے ملے. ایک تو یہ ہمارے ساتھی کیسے بنے,
دوسرا ہم ان بستی والوں کی ہمدردی کریں گے کہ جیسے ہم نکلے ہیں ایسے یہ بستی والے بھی اس طرح دین اور دین کی محنت سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں یہاں سے نکلیں گے. اور تیسرا سارے تو نہیں نکل جائیں گے، جو نکل جائے ان پر نکالنے کی محنت کریں گے. باقی جو بچے ہیں وہ باقی بچے ہوئے لوگ اپنی بستی میں دین کی فکر کرنے والے بنے، اس کے لیے مسجد وار جماعت بنانے کی ہم کو وہاں محنت کریں. جب اتنے بڑے بڑے کام ہم اس بستی میں کرتے ہیں تو اترنے کے بعد اللہ سے مدد مانگ لو کہ اللہ ہم اس بستی میں آئے ہیں، آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، آپ کی مدد شامل ہے کرنا. اس طرح دعا مانگ کر پھر بستی میں چلو اور کوشش کرو کہ اسٹیشن سے اتر کر آپ حضرات پیدل جاؤ، بستی میں پیدل جاؤ. ایڈریس آپ نے معلوم کر لیا ہے، معلوم کر لو، کوئی نہ کوئی انشاءاللہ رہبر مل جائے گا. بھائی آج کل تو دنیا میں ساری دنیا میں پھیلے جاتے ہیں، ویپاری جاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی رہبر ہوتا ہے لیکن وہ اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جاتے ہیں. تو آپ حضرات کی کوشش کرو کہ دونوں کی جوڑی بن کر آپ کا اسٹیشن سے بستی جانا پیدل چلنا ہو جائے. ہاں جب مسجد پہنچو تو مسجد میں سنت کے مطابق داخل ہو جاؤ. سنت کے مطابق داخل ہو گئے پھر اس کے بعد اپنا سامان مسجد میں رکھو. دیکھو وہاں اسٹیشن پر اپنا سامان رکھا، نیچے اگر مٹی وٹی لگی ہے برتن کو اس کو صاف کر لو اور پھر مسجد میں ہم ایک کونے میں سامان رکھیں، اس پر ایک اچھی سی چادر ڈال دیں. ہاں ہم مسجد کے آداب کو خوب اس کی رعایت کریں. مسجد اللہ کا گھر ہے. یہ پورے سفر میں ہمارا جو قیام ہوگا وہ مسجدوں میں ہوگا. مسجدوں کو گندہ کرنے کی وعید آئی ہے کہ گندہ نہیں کیا جائے. ہمارے لیے مسجدوں میں مسافروں کے لیے جو اجازت ملی ہے وہ بدرجہ مجبوری، ورنہ مسجد میں تو اعتکاف والے ڈالتے ہیں. ہمارے لیے جو ٹھہرنے کی گنجائش ہے وہ مجبوری میں ہے. تو ہم مسجدوں کو ایسے ٹھہرے کہ کوئی ہماری وجہ سے بستی میں اس کا غلط رخ نہ پڑے کہ دیکھو یہ جماعت آئی ہے، کسی نے سامان یہاں رکھا ہے، یہاں رکھا ہے، کسی کی لنگیاں پڑی ہے، کسی کی چادر یہاں پڑی ہے، تو لوگوں کو ہم ان کی مسجد خراب کریں گے، ان کے اندر ہماری کراہت آ جائے. جس نے سامان ترتیب سے رکھا اس کو چادر ڈالا، جتنی مرتبہ سامان اٹھانا پڑے اتنی مرتبہ اس کو ترتیب سے جمع کر پھر اس پر چادر ڈالا. چادر ہمارے سارے آپ کو ڈھانک دے. ہاں چادر گندی بھی نہ ڈالے کہ اس وقت پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پڑی ہیں، اور ایسے بیل بوٹے والے بھی نہ ڈالیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ چادر کہاں کی ہے. اس طرح سے چادر رکھی پھر اس کے بعد ہم 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مسجد میں داخل ہو تو کوشش کرو کہ 2 رکعت تحیۃ. اور علماء نے لکھا ہے کہ علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ لوگ مسجد میں جائیں گے اور مسجد کا حق ادا نہیں کریں گے. پوچھا گیا مسجد کا کیا حق ہے؟ کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد. یہ سب دین ہے، یہ سب کریں گے تو یہ ہم نے دین پر آنے کی محنت شروع کر دی. دیکھو دین کی باتیں الگ ہیں، دین الگ ہے. مولانا علیہ صاحب کا ایک ملفوظ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم دین کی باتیں کرو اور تم یہ سمجھو تم دین کا کام کر رہے ہو. کہ دین الگ ہے اور دین کا کام الگ ہے. یہ سب عملی طور پر کر رہے ہیں، یہ سب دین ہے. جب یہ ہو جائے تو اس کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو اور پڑھنے کے بعد پھر مشورے کے لیے بیٹھ جاؤ. کوشش کرو کہ بستی والے بھی اگر وہاں آپ کے مشورے میں شریک ہو جائے اس سے اچھی کوئی چیز نہیں. ان کو اپنے مشورے میں شریک کریں کیونکہ آپ کو بستی میں کام کرنا ہے. جب وہ آپ کی فکروں میں شریک ہو جائیں گے تو آپ کے ہاتھ پیر بازو بنیں گے، اور خدا نہ کرے اگر وہ آپ شریک نہیں ہوئے تو پھر مشکل ہو جائے گا. ہاں کوشش کرو آسانی سے اگر وہ شریک ہو جائے تو ان کو اپنے مشورے میں شریک کریں. دل پر اگر وہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ مشورہ کر لو اور مشورہ کرنے کے بعد جب وہ ظہر میں آئے تو اپنے پورے مشورے کی کرداری ان کے سامنے رکھو. مشورہ کیا کرو گے کہ مشورے میں تھوڑے سادہ بیان کرنا تاکہ مشورے کو سارے ساتھی نئے آئے ہیں سب سمجھ لیں، اس کی رعایت کے ساتھ یہ مشورے کرنے والے بنے. آدھا بیان کر کے مختصر اور اس کے بعد مشورہ کریں. ہمارے لوگ فرماتے ہیں ہم 3 چیزوں میں مشورہ کریں گے. بولو کتنی چیزوں کا؟ ارے بولو کتنی چیزوں کا؟ 3 چیز. ایک سب سے پہلے ہمارے ساتھی اس بستی میں آئے ہیں تو انہیں دین سیکھنے ملے، دین کی محنت سیکھنے ملے. تو یہ کون سے اعمال ہے جس میں ان کو مشغول کرنا ہے؟ ان کو اعمال کو اچھے سے اچھی ترتیب دینے کا ایک مشورہ کرنا ہے. ایک. دوسرا کہ یہاں سے نقد جماعت کیسے ملی ہے اس کا مشورہ کرنا ہے. تیسرا یہاں مسجد اور جماعت موجود ہے تو اس کو مضبوط کرنا ہے، نہیں ہے تو اس کو بنانے کی محنت کرنی ہے. یہ 3 باتوں کا مشورہ کرنا ہے. اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے کہ ہمارے ساتھی اچھے سے اچھے بنے، اس کے لیے کیا چیز کا مشورہ کریں گے؟ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا مشورہ یہ ہے، کوشش اس بات کی کرو اپنے مشورے میں کہ ہمارے ساتھیوں کا وقت 4 چیزوں میں زیادہ سے زیادہ لگے، اس کا مشورہ پہلے کرو. کتنی چیزوں میں زیادہ وقت لگے بولو؟ ارے بھائی ذرا زور سے بولو. 4 چیزوں. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ کہ سب سے پہلے کوشش اس بات کی کرو کہ ہمارے ساتھیوں کا وقت دعوت اللہ میں لگے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے میں لگے. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارا معمولی ساتھی جا کر اللہ کی طرف بندے کو بلا رہا ہے تو وہ جب بولے گا تو وہ سامنے والے کو نفع ہو نہ ہو، جس کے بولنے کا یہ نفع ہوگا کہ اس کے دل سے اللہ کا غیر نکلے گا.
اللہ کا گھر نکلے گا. یہ بولنا ایک بہت بڑی طاقت کی چیز ہے. اللہ یہ بولنا مستقل اللہ کو پسند. اپنی کتابوں میں اپنے ایمان کو تازہ کرو. کیسے کرو؟ کبھی قول لا الہ الا اللہ کہ اللہ کو بولا جائے, اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھیوں کو ہمیں یہ اللہ کی بڑائی بولنے میں مشغول کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس کون سے اعمال ہیں کہ ہر نماز کے بعد جو اعمال ہوں گے وہ اللہ کی بڑائی بولنے کے اعمال ہے, اجتماعی وہ عمل ہے. تو اس میں ہمارے ساتھیوں کو ہم کیا کریں گے کہ صبح سے شام تک کی جو مجلس ہے اس میں اللہ کی بڑائی بولی جائے گی. پھر دوسری اللہ کی بڑائی کیسے بولی جائے گی کہ ہمارے پاس اللہ کے راستے میں نکل کر 5 گشت ہیں, ان 5 گشتوں کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی کو بولا جائے گا. کتنے گشت ہیں بولو؟ 5 گشت. وہ 5 گشتوں میں اللہ کی بڑائی کو بولا جائے گا. تو ان 5 گشتوں کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی ہمارے ساتھی بولے. اس کو ہمیں سمجھنا بھی ہے, اپنے ساتھیوں کو سمجھانا بھی ہے کہ سب سے زیادہ وقت ہمارا جو بچ لگے گا وہ اللہ کی بڑائی کو, اللہ کی عظمت کو بولنے میں. وہ 5 گشت کیا ہے؟ تو اس 5 گشتوں میں ایک پہلا جو گشت ہوگا ابھی مشورے کے بعد فوراً, وہ خصوصی گشت ہوگا. دوسرا گشت جو ہمارا ہوگا وہ عمومی گشت ہوگا. تیسرا گشت جو ہوگا وہ تشکیلی گشت ہوگا. چوتھا جو گشت ہوگا وہ وصولی گشت ہوگا. اور 5واں جو ہوگا وہ تعلیمی گشت ہوگا. ان 5 گشتوں کے راستے سے ہمارے ساتھی اللہ کی عظمت کو, اللہ کی بڑائی کو بولیں گے. اس لیے ایک تو سب سے پہلے اس کا مشورہ کریں کہ ہمارے ساتھیوں کا وقت اس میں زیادہ سے زیادہ کیسے لگے. دوسرا جو مشورہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں کا وقت جو زیادہ لگے وہ سیکھنے اور سکھانے میں لگے. کس میں لگے بولو؟ تعلیم و تعلم میں لگے. اس کا مشورہ کرو. تعلیم و تعلم ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر ہمارے ساتھیوں کو تعلیم و تعلم میں یہ کتاب سنانی ہے. یہ فضائل کی جو کتاب ہے, یہ فضائل کی کتاب ہم بہت سالوں سے پڑھ رہے ہیں, اس لیے ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ کیا ہے کہ یہ فضائل کی کتاب ہے. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے, ان سے جب پوچھا گیا تم کیا چاہتے ہو اس محنت سے, تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ اس امت کو دوبارہ اس سطح پر لانا چاہتا ہوں جس سطح پر اللہ کے نبی علیہ السلام چھوڑ کر گئے. ہاں, تو وہ کیا چیزیں تھی کہ دین کے جو 5 شعبے ہیں, 5 شعبے, ان 5 کے 5 شعبوں میں صحابہ اس رخ پر آ گئے تھے جو رخ اللہ چاہتے تھے, ایمانیات میں, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاقیات میں. ابھی امت کے شعبے خراب ہو گئے ہیں. ہاں, تو یہ کتاب میں ان 5 شعبوں کو اللہ کیسا چاہتا ہے وہ لکھوایا گیا ہے. ایمانیات اس میں لکھی گئی ہے. پھر عبادات کے 5 ارکان ہیں, ایمان, نماز, روزہ, زکات, حج. اس میں کیا ہے کہ کون سی نماز اللہ کے وہاں آسمانوں پر جاتی ہے, کون سی نماز منہ پر ماری جاتی ہے, اس کی وضاحت کی گئی ہے. نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھنے پر اللہ نے کیا رکھا ہے وہ لکھا ہے. نماز کے لیے پیدل چل کر آئیں گے اللہ کیا دے گا وہ لکھا ہے. نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھیں گے اللہ کیا دے گا وہ اس میں لکھا ہے. ٹھنڈی کی راتوں میں ہم اٹھیں اس پر اللہ کیا دے گا وہ لکھا ہے. کہ جب یہ عبادات کو پڑھا جائے گا نا تو اندر ذوق بنے گا, شوق بنے گا. ہاں, تہجد پر اللہ کیا دیں گے وہ لکھا ہے. روزے پر اللہ کیا دیں گے, اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے پر اللہ کیا دیں گے. یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہے. تو جب یہ مجمع کو سنایا جائے گا تو مجمع روز سنتے سنتے ان کی کیفیت بنے گی. ہاں, اس لیے ان کتاب کو ہمیں سر یہی سمجھنا, یہ ہماری تربیت کی کتاب ہے, تربیت کی کتاب. اس کتاب نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بنائی ہیں. اس میں یہ ہے ایمانیات ہے, عبادت کے 5 ارکان, ایمان, نماز, روزہ, زکات, حج, 5 ارکان کو لکھا ہے. پھر معاملات کو لکھا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. آپ نے نہیں پڑھا اس میں کہ اگر حرام کرنے والا پیٹ میں گیا تو کیا ہوگا. کتاب میں لکھا ہے نا, کتنا بھی بڑا بزرگ بن جائے لیکن اگر اس پیٹ میں حرام کرنے والا گیا, اگر وہ بیت اللہ میں چلا جائے اور کعبہ کے پردے کو پکڑ کر بھی دعا کرے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. حرام کیا ہے, حلال کیا ہے وہ لکھا گیا ہے. معاشرت لکھی گئی ہے, امی کا کیا حق ہے, بھائی بہنوں کا کیا حق ہے, پڑوسیوں کا کیا حق ہے. جب اس کو سنایا جائے گا نا زمین نرم ہوگی, اس کو سنایا جائے گا اندر سے دل پلٹا کھائے گا. ہاں, اندر سے دل پلٹا کھائے گا. اس کو لیکن بس بات کی ہے کہ اس کو سنایا جائے, ڈھنگ سے سنایا جائے. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جس کے ذمہ تعلیم کرو ایسے ساتھی کو طے کرو جو اچھی کتاب پڑھنا جانتا ہو. یہ سیکھنے کا حلقہ نہیں ہے کہ وہ چلو اس کو ایسے کر دو, کل اس کو کر دو, پرسوں اس کو کر دو. یہ سیکھنے کا حلقہ نہیں ہے. سیکھنا وہ انفرادی میں ہوتا ہے. یہاں ایسے ساتھی کو طے کیا جائے گا جو ڈھنگ سے کتاب پڑھنا جانتا ہو. وہ کتاب پڑھنے والا جب حدیث پڑھے تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے کہ خود سمجھ میں آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے اہم بات حضور 2 مرتبہ 3 مرتبہ فرماتے تھے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں, 2 مرتبہ حدیث کو پڑھیں, 3 مرتبہ, تاکہ ہمارے ساتھیوں کو سمجھ میں آ جائے. اس کے فائدے کو 1 مرتبہ پڑھیں. فائدے میں کوئی مشکل چیز آ جائے تو اس کو ذرا سمجھا دیں کہ دیکھو اس سے نہیں. پھر اپنی طرف سے تقریر نہیں کرنی, اس سے ماشاء اللہ ساری وضاحت موجود ہے.
کوئی اچھی فضیلت کی چیز آ جائے اسی وقت نیت کروائیں. مثال کے طور پر ہم نے مسواک کی حدیث پڑھی, مسواک کی حدیث پوری ہوئی, اچھا بھائی ایک مسواک کر کے نماز پڑھنے پر وہ نماز اتنی گنا زیادہ اضافہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اچھا بھائی سب ساتھی نیت کرو کہ انشاءاللہ آج سے ہم مسواک سے نیت نماز پڑھیں گے, اسی وقت اس کو نیت بنوا لو. تہجد کی فضیلت پڑھی تو بھائی اچھا تہجد پر اللہ یہ کہتے ہیں بھائی سب نیت کر لو کہ ہم تہجد کی پابندی کریں. اس طرح نیت بنواتے ہوئے آگے بڑھیں. میاں جی مہران رحمۃ اللہ علیہ کی بات ایک بزرگ سناتے تھے کہ وہ جو کہتے تھے کہ تعلیم کرنے والا ایسے تعلیم کرے کہ خود اس کا اثر لیتا ہوا, تاثر لیتا ہوا تعلیم کرے. تو یہ ہماری ایسی جاندار کتاب ہے. اس لیے کوشش اس بات کی کرو کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا تعلیم میں لگے. ہاں تعلیم میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہماری کوشش کرو 4 گھنٹے اس میں لگے, 3-4 گھنٹے ہمارے دعوت میں لگے. ہاں 3-4 گھنٹے ہمارے دعوت میں لگے. ہم اپنے مقام پر اپنی ساری مشغولیتوں کے ساتھ 2.5 گھنٹے مسجد کو دے رہے ہیں, تو وہاں فارغ ہی ہیں تو کم سے کم 2-2.5 گھنٹے باہر کی ملاقاتوں میں دو گے تو آپ کے 2-2.5 گھنٹے اس میں لگ جائیں گے. آپ کا عمومی کشت 1 گھنٹہ لگ جائے گا, 3.5 گھنٹے ہو گئے, آدھا 1 گھنٹہ خصوصی ملاقات میں لگ جائے گا. تو 3-4 گھنٹے اگر آپ ترتیب سے لگاؤ گے نا تو کم پڑیں گے دعوت میں. ایسے ہی صبح میں آپ کے 2.5 گھنٹے میں قرآن کا سیکھنا سکھانا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس میں 3 حصے کیے جائیں گے. ایک قرآن کا سیکھنا سکھانا, دوسرا یہ 7 کتابیں اور 2 کتابیں موسم کے حساب سے ہیں, باقی 7 کتابیں روز پڑھی جائے گی فضائل حج کے دنوں میں اور فضائل رمضان کے دنوں میں. ان 7 کتابوں میں سے دوسرا تھوڑا تھوڑا پڑھنا ہے اور تیسرا 6 صفات کا مذاکرہ ہے. اگر آپ اس کو صحیح ڈھنگ سے لوگے نا تو آپ کو 2.5 گھنٹے کم پڑ جائیں گے. اس لیے کوشش اس بات کی کرو کہ یہ تعلیم صحیح ترتیب سے ہو, جم کر ہو. پہلے دن جب آپ مسجد میں تعلیم کا حلقہ شروع کرو تو اس میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ امیر صاحب جو ہے ایک حلقہ تعلیم کا لگا ہے تاکہ اس ایک حلقے میں سب کو قرآن کا پتہ چل جائے گا کہ کون کس وجہ سے قرآن پڑھ رہا ہے. تو پھر جب پتہ چل جائے تو ہمیں تو قرآن کو صحیح کرنے کا یہ حلقہ لگانا ہے. یہ تعلیم و تعلم ہے, سیکھنا اور سکھانا ہے. یہ پڑھنا نہیں ہے کہ پڑھتے چلے گئے ایک سورت, دوسری سورت, تیسری سورت. سیکھنے اور سکھانے میں کیا فرق ہے؟ بھائی میں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین, اب اس میں غلطی ہے اس کو ٹھیک کر لیا, پھر الرحمن الرحیم, پھر اس کو ٹھیک کیا گیا. اور ایک پڑھنے میں کہ میں نے ایک سورت پڑھی, دوسری پڑھی, یہ سیکھنا سکھانا ہے. عامر صاحب کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا ٹھیک پڑھنے والے ہیں, کتنوں کی اصلاح کی ضرورت ہے, کس کو ٹھیک کرنا ہے. جتنے ساتھی ٹھیک کرنے والے ہوں, جتنا اچھا پڑھ سکتے ہو, اتنے حلقے میں لگوا دیں. مان لو پوری جماعت میں ایک ہی ہے تو ایک ہی حلقہ لگا. ہاں 3 4 حلقے لگائیں گے, وہی غلط پڑتا ہے, وہ دوسروں کو بھی غلط سکھائے گا. 2 ہے تو 2 لگا دو, 3 ہے تو 3 لگا دو, 4 ہے تو 4 لگا دو, 5 ہے تو 5 لگا دو. بھائی جتنے اتنے لگاؤ, 2-2 3 تقسیم کر لو. لیکن اگر ہے نہیں تو پھر جس کے حوالے کرو گے وہ بھی غلط پڑھ رہا ہے, وہ بھی غلط سکھائے گا. تو پہلے بھی میں نے سب کوشش اس کی کرے کہ سب ساتھیوں کو دیکھ لیں, جتنے اچھے پڑھنے والے ہوں اس حساب سے ان کی ترتیب دے دیں, تو اس سے ہمارے ساتھی روز کچھ نہ کچھ سیکھنا شروع کریں. اور ایک ترتیبی مناسب ہے کہ ان ساتھیوں کو دیکھ رہے کوئی آپ کو روز ان کے پاس بیٹھنا ہے, آپ کو روز اس کے پاس بیٹھنا ہے. روز ہلکے بدلا کرو گے تو کیا ہوگا, آج اس نے اولو صحیح کروائی, کل پھر دوسرا اس کے اولو کو کروائے گا, پھر تیسرے کے پاس کل پرسوں بیٹھے گا, پھر وہی کروائے گا. ایک آدمی کے پاس بیٹھ گیا, اچھا پڑھنے والا تھا, اس نے اولو صحیح کروا دی, اس کو پتا ہے کل یہ ہو گیا, آج بسم اللہ اس کو صحیح کروانی ہے, تو پھر الحمد شریف صحیح کروانی ہے. ہوتے ہوتے 40 دن میں انشاءاللہ اس کا اتنا قرآن صحیح ہو جائے گا جو نماز کے لیے ضروری ہے. نماز کے لیے سورہ فاتحہ اور کم سے کم 4 سورتیں صحیح ہونا ضروری ہے. اگر روزانہ ایک قاری صاحب جیسے وہ صحیح کرے آئے تو 40 دن میں 40 آیتیں ہو جائے گی, تو یہ اچھا نماز پڑھنے والا ہو جائے. اس لیے کوشش کرو کہ اچھے سے اس میں وقت کو 40-45 منٹ قرآن کا حلقہ لگ گیا. پھر ہماری 5-5 7-7 منٹ اگر ہر کتاب میں سے پڑھو گے نا تو 40-45 منٹ ہماری کتاب میں سے گزر گئے. 1 صفحہ 2 صفحہ روز کتاب میں سے پڑھو, ہر کتاب میں سے ٹھہر کر, تو ساری کتابوں میں سے نشان لگا کر پڑھو. اور پھر آخر میں 6 صفحات کا مذاکرہ. ساتھیوں کا آپس میں جو 6 صفات کا مذاکرہ کرے تو اس میں بھی کوئی رٹی رٹائی چیز نہ ہو, کہ اس میں یہ من بنائے کہ یہ وہ صفاتیں جس سے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. ہر ساتھی کو اس کو اتنا سمجھائے کہ ہر ساتھی کو اس کے سیکھنے کا جذبہ بن جائے. اللہ کا ایسا نہیں کہ ہمارے ساتھی 3 دن جاتے ہیں, 3 دن میں کچھ نہ کچھ 6 صفات بولتے ہو جاتے ہیں. یہ 6 صفات کے دائرے میں پھر ہمیں بات کرنا سیکھنی ہے. اس 6 صفات کے دائرے میں ہمیں باہر جا کر مجمے کو سمجھانا سیکھنا ہے. اس لیے اس میں پکی تھکی بات بولنا سیکھنا ہے. آپ نے جو فضائل کی کتابیں کی باتیں سنی ہو نا, انہی باتوں کو 6 صفات کے دائرے میں, نماز کے فضائل, علم کے فضائل, اکرام کے فضائل, کتاب کو اچھی طرح سننا ہے تاکہ 6 صفات کے موقع پر ہمیں اچھی طرح سے اس کو مذاکرہ کرنے میں سمجھ پڑے. ورنہ
बगैर सर की और बगैर पैर की बातें हमारे में चल पड़ती है। हम ऐसी बात न करें। देखो तबलीग की जो मेहनत है ना, वो बहते पानी की तरह है। यहाँ कोई बात तुम करोगे वो बहता पानी जैसे चीज को बाहर कर दिया जाता है, तुम्हारी बात पता नहीं कहाँ कहाँ बहकर जाएगी। और खुदा न करे कोई बात अगर हमसे गलत चली तो उसका जवाब हमें क़यामत के दिन देना पड़ेगा। इसलिए हम हुजूर की रिवायत बयान करने में भी ये बात बयान करें। एक तो पक्की तकलीफ और उसमें ये कहें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात का मफहूम है, एक हदीस का मफहूम है। और जो गैर उलमा है वो तो बिल्कुल पढ़ने की कोशिश न करें, वो सब अहले इल्म कर लेंगे, इसलिए इसको एहतियात से करना। तो ये इसमें कोशिश करें कि दूसरा सबसे ज्यादा वक्त हमारा सीखने सिखाने में लगे। सुबह की तालीम में ये हो गया, दोपहर की तालीम में जो सुबह की किताबें पढ़ना बाकी रह गई वो दोपहर में पूरी कर लो, और फिर जब दोपहर में तालीम हो गई उसके बाद आखिर वक्त में 15 मिनट बचा लो। उस 15 मिनट के वक्त में हमारी और जरूरियात की चीजों के मुदाखले हैं। भाई सोने की आदत का कभी मुदाखला कर लिया, कभी खाने की आदत का मुदाखला कर लिया, कभी सफर की आदत का कर लिया, कभी मस्जिद में इस आदत से रहने का मुदाखला हमने कर लिया, हमने कभी दुआएं रोज सीख ली, कभी ये जो दोपहर का वक्त हो 15-20 मिनट में 40 मिनट रोजाना कुछ ना कुछ आप मुदाखला करोगे ना, तो जिंदगी से मुताल्लिक जितने शौक़ हैं उन सारी चीजों के सीखने का हमारे साथियों को मौका मिल जाएगा। तो ये दीन है। अब दीन को लूंगा तब हमारी पाकी नापाकी की चीजें कोई सीखनी है, अगर हमारी जमात में कोई मौलवी साहब है तो उनसे सीख लो। अगर मौलवी साहब नहीं है तो आप जिन मस्जिदों में ठहरोगे वहाँ मौलवी साहब लोग होते हैं, कुछ वक्त उनके पास बैठकर मौलवी साहब हमें गुस्ल के फराइज सिखा दो, मौलवी साहब हमें नमाज के वाजिबात सिखा दो, हमें मस्जिद में रहने के ये मोटी मोटी चीजें मकामी मौलवी साहब से सीख लो। तो ये जब इस तरह तुम रोजाना एहतिमाम करोगे तो इंशाअल्लाह 40 दिन जब इन फिक्रों के साथ गुजरेंगे ना, तो आप जिस दिन लौट कर आओगे ना तो ये जिस्म नेकियों से और खूबियों से भरा हुआ होगा। इसलिए कोशिश इस बात की करो अपने मशवरे में कि सुबह की तालीम और दोपहर की तालीम मजबूत हो, उसको मशवरे से तय करो। ये दूसरा अमल हुआ। एक हुआ ज्यादा से ज्यादा वक्त दावत में, दूसरा जिक्र इबादत, दूसरा सीखने और सिखाने में। इस तालीम के दरमियान में एक अमल करना है, वो क्या है कि इस तालीम के दरमियान में एक अमल तालीमी गश्त करना है। तालीमी गश्त क्या है कि हम तालीम के मौके पर हम दो की जोड़ी बनाकर 10-12 मिनट के बाद 10-12 मिनट के लिए जोड़ी को बाहर भेजा। हम देखें कि बहुत उम्मत का मजमा वो होता है कि जो चौपालों पर बैठा है, होटलों पर बैठा है, कोटों पर बैठा है, तो ये गश्त जो होगा वो उन सारे लोगों पर हमारे बुजुर्ग करने को कहते हैं कि हम उनके पास जाकर सलाम दुआ करें, खैर खैरियत, फिर उसके बाद उनको समझाएं कि देखो आप यहाँ पर बैठे हुए हो, अल्लाह ने हमें जिंदगी कितनी कीमती दी है, जिंदगी में हमारा वक्त कितना कीमती है, इस वक्त से हम आखिर कैसे बना सकते हैं। उसी फिक्र को लेकर मस्जिद में जमात आई है, लेकिन अभी हमारे बुनियादी अमल हो रहा है। आप यहाँ भी बैठे हैं वक्त तो आपका गुजर जाएगा, आप अगर हमारे साथ तशरीफ ले आते हैं थोड़ा वक्त आपका गुजरेगा, ये खैरात के हिस्से में आ जाएगी। यूँ जहन बनाकर उन सारे लोगों को हमें मस्जिद में लाना है, और ये जमात बहुत ज्यादा दूर न जाए। 10-12 मिनट का तालीमी गश्त करें। एक जमात इस तरफ जाकर आ गई, फिर दूसरी जमात इस तरफ हमने भेज दी, फिर वो जाकर आई, फिर तीसरी जमात इस तरफ भेज दी, वो जाकर आई, तो इस तरह की तालीम के दौरान में गश्त होता है। तो उससे आपको मशवरा मिलेगा बस्ती का, आपकी तालीम में आएगा। जब वो तालीम में आपके आ जाए, वो 10 मिनट के लिए मान लो आया तो 8 मिनट उसको तालीम में हमने बिठाया। जब 8 मिनट वो तालीम में बैठा, अब वो जाने का होता है तो उसको हम सामने से कह दें कि भाई आप 10 मिनट के लिए आए थे, आपकी 10 मिनट हो रही है। हाँ, वो अपनी तबीयत से बैठे तो और बिठाओ, हम उसको जबरदस्ती न करें। फिर जब वो 2 मिनट जाने की बात करें, उसके बाद उसको ध्यान बनाओ कि देखो माशाल्लाह आप आए, आपने हदीस सुनी, अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपने लिखा हुआ, हमारी जमात यहाँ ठहरेगी। दिन भर इसी तरह अमल होंगे, ज़ोहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी। तो आप जैसे अभी तशरीफ लाए, ऐसे उन अमल में भी आप शरीक हो जाओ। अगर ये आपकी दावत उसने कबूल कर ली ना, तो इंशाल्लाह आपको दिन भर का रहबर मिल जाएगा, मकामी साथी आपके ताउन में आ जाएंगे। इस तरह उन मकामी साथियों को तालीमी गश्त में लाकर अपने साथ हम तैयार कर लेना, इस तरह हमारा तालीम होगा। इसलिए मशवरे में इसको मजबूत सोचो कि हमारा तालीम का अमल अच्छे से अच्छा हो, वजनदार हो। ये दूसरा, इसमें हमें वक्त गुजारना है। तीसरा जो अच्छा वक्त हमारे साथियों का गुजरे, उसका जो मशवरा करना है वो है जिक्र और इबादत, कि भाई ये सारी बातें हमारे साथियों ने सुनी, तो उन अमलों में मशगूल होने को जिक्र इबादत कहते हैं। भाई उन्होंने पहले हम घर पर कैसे भी नमाज पढ़ रहे थे, अब हमने तालीम में सुना कि नमाज कैसी अल्लाह चाहते हैं, तो हमारे साथी नमाज ऐसी बनाने पर पढ़े, तो इस अमल को कहेंगे ये जिक्र इबादत में मशगूल हुआ है। कि भाई हम नफल नमाजें, फर्ज नमाजों को भी इसी ध्यान से पढ़ेंगे कि मशक़ की। जो खाली वक्त बचा है दावत से तालीम के बाद, जो खाली वक्त बचा है उसमें 200 रकात खुशू वाली बनाने की मशक़ में हम लगे। इसको क्या कहेंगे? ये जिक्र इबादत में मशगूल होने को कहेंगे। भाई हमने पढ़ा कि भाई अल्लाह के ध्यान को ध्यान के साथ करने का क्या नफा है, तो हम दावत से फारिग हो गए, तालीम और तालीम से फारिग हो गए, अब तस्बीह लेकर हम बैठे हैं ध्यान के साथ जिक्र करने को, तो इसको क्या कहेंगे? क्या इसको जिक्र इबादत में मशगूल होने को कहेंगे।
کہ ذکر ہم ترتیب سے کرنے والے بن جائیں, نمازیں خوش و خضوع سے پڑھنے والے بن جائیں. ذکر و عبادت میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کوشش اس بات کی کرو کہ 5 نمازیں خوش و خضوع سے روزانہ ہماری بنتی چلی جائے, روز نماز کی کیفیت اچھی ہوتی چلی جائے. اس لیے کہ دین میں کلمہ اور نماز وہ بنیادی چیز ہے. کلمہ اور نماز اگر اچھی ہو گئی تو باقی دین اچھا ہو جائے گا. قیامت کے دن بھی نماز کا سب سے پہلے حساب ہوگا. جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کا پورا دین اچھا ہوگا. اس لیے نمازوں کو سب سے اچھا کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کی تلاوت میں اپنے آپ کو مشغول کریں. جتنے حافظ قرآن ہیں اس کی مشق ہو کہ روزانہ ان کے 3 پارے ہوں, اور جو غیر حافظ ہیں وہ کوشش کریں کہ 1 پارا روزانہ اپنے وقت کو فارغ کر کے پڑھنے کی مشق کریں. ہاں روزانہ. اور جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ اتنا وقت قرآن کے سیکھنے میں لگنا ہے. ہاں یہ وقت میں بہت سارے ساتھی بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. ابھی جمع 4 مہینے کی جا کر آئی, اس میں ساتھی نے مجھے سنایا کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, میں نے الف با تا سے شروع کیا, تفسیر پوری کی, پھر میں نے ناظرہ قرآن اپنے مولوی صاحب کے پاس پڑھا جو امیر صاحب تھے ان کے پاس, پھر اس کے بعد میں نے اپنی ذات سے ختم کیا 4 مہینے میں. ہاں خالی وقت کو سیکھنے میں لگا ہے. بہت سارے ساتھی آپ کو ملیں گے پرانے لوگوں میں جنہوں نے اپنے چلوں کے زمانے میں قرآن پڑھنا آتا تھا. انہوں نے کسی نے سورہ کہف یاد کر لی, کسی نے سورہ ملک یاد کر لی, کسی نے سورہ سجدہ یاد کر لی. اور ہم نے بعض ایسے صاحب کو دیکھا, ابھی مولوی صاحب سال لگا رہے تھے, ان سے ملاقات ہوئی, وہ کہنے لگے میں نے 6 مہینے میں 12 پارے یاد کر لی. ایک مولوی صاحب سال لگا رہے تھے, 1 سال میں انہوں نے پورا قرآن یاد کر لیا. تو ہم خالی بچوں کو فارغ نہ رہنے دیں, اس سے یہ صورتیں سیکھیں, کچھ نہ کچھ سیکھنے میں اپنے آپ کو مشغول کریں. قرآن کا ہم پر حق ہے. کتابوں میں آتا ہے 2 چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوگی اور اللہ سے جھگڑا کریں گی. ایک صلہ رحمی اور رحم, اور دوسرا اللہ کا کلام. وہ اللہ سے کہے گا جس نے ہمارا حق ادا کیا اللہ تو اس کو بدلا دے, اور جس نے ایسا نہیں کیا اللہ تو اس سے بدلا لے. تو اللہ کے کلام کا ہم پر حق ہے, جس کو پڑھنا سیکھنا ہے. پڑھے ہوئے ہیں ہم اس کو اپنی زندگی میں داخل کریں. ایک ذکر و عبادت میں ہم نماز اچھی کریں, دوسرا روزانہ ہمارا قرآن کی تلاوت, تیسری روزانہ صبح شام کی ہماری تسبیحات. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہماری صبح شام ہم اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ کرنے نکلے ہیں, اور میری زبان سے اللہ کا کلمہ نہ پڑھوں تو ہم روزانہ تیسرے کلمے کا اہتمام صبح اور شام, اور اس کے ساتھ روزانہ درود پاک کی تسبیح, اور دوسرا تیسرا استغفار. کوشش کرو کہ صبح اس کو پورا کر لو, اور شام کی تسبیح رات کو سونے سے پہلے ہماری پوری ہو جائے. تو ہم یہ 3 عمل ہوئے. چوتھی جو چیز ہے وہ مسنون دعاؤں کا سیکھنا. مسنون دعاؤں میں بڑی طاقت ہے. آپ اندازہ کریں, کتابوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی رات کو دروازہ بند کرتے ہوئے خالی بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے پورے لاؤ لشکر سے کہتا ہے چلو اس گھر میں ہمارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, اس گھر میں ہمیں ٹھکانا نہیں ملے گا. پورا شیطانی اثرات سے گھر خالی ہو جاتا ہے. اور جب وہ بسم اللہ کا عمل ہے, بسم اللہ کا جب وہ آدمی نہیں پڑھتا تو شیطان اپنے پورے لشکر سے کہتا ہے آ جاؤ تمہارا ٹھکانا اس گھر میں نہیں. ایک بسم اللہ بول کر کھانا شروع کرتا ہے, اس کی ایسی تاثیر اور طاقت ہے کہ شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے یہ تمہارا کھانا نہیں ہے. اور ایک بسم اللہ چھوڑ دیتا ہے تو اپنے چیلوں سے کہتا ہے آ جاؤ کھانا بھی یہاں ہے ٹھہرنا بھی ہے. ایک بسم اللہ تو پوری سنتوں میں کتنی طاقت ہوگی. ہم مسنون دعائیں سیکھیں, ہر عمل کو سنت طریقے پر کرنا سیکھیں. ہمارا بہت سارا دین جو ہے نا وہ دیکھا دیکھی کا ہے. ایک ساتھی نے زلفے بال رکھے ہیں, میں نے پوچھا کیوں زلفے رکھے, کافی صاحب نے رکھے اس لیے میں نے زلفے رکھے ہیں. ہاں ایک امامہ باندھا تھا, کیوں باندھا ہے, کافی صاحب نے باندھا اس لیے میں نے باندھا ہے. ہم سیکھیں, کوشش کریں کچھ سنتوں کی چھوٹی موٹی کتابوں علیہ سنت کوئی کتاب ہو اس کو ہم سنتوں والی زندگی سیکھنے کی مشق کریں. ہمارا چہرہ سنت جیسا, ہمارا لباس سنت جیسا, اس کی مشق کریں. تو تیسرا ہم مسنون دعائیں سیکھیں, مسنون سنتوں والی زندگی سیکھیں. ہاں ہر اطاعت والا وہ ذکر والا ہے. یہ 4 چیزیں ہوئی. ایک نمازوں کا اچھا کرنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے, صبح شام کی تسبیح کا اہتمام کرنے کی عادت دلوانی ہے ساتھیوں کو, اور مسنون دعائیں سیکھنا ہے, سنت والی زندگی. اور 5ویں جو چیز ہے وہ ایک بہت بڑی جو چیز ہے وہ ہماری چھوٹی ہوئی ہے, وقت نکال کر دعاؤں کے مانگنے کی مشق کرنا. دعاؤں کے مانگنے کو ایک مستقل ہمارا عمل ہے جو ہمارے ماحول سے چھوٹا ہوا ہے. ہاں اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں, اس لیے ہمارے ساتھیوں کو اس کی مشق کروائی جائے کہ روزانہ وقت نکال کر وہ دعاؤں کے مانگنے کے عادی بنے. اس کو اپنے مشورے میں لیں کہ بھائی ہمارے ساتھیوں کے کاموں کی ترتیب کیسے بنے, یہ ساری چیزیں کیسے کاموں میں آ جائیں. تو یہ تیسرا ہے ذکر و عبادت. اور چوتھی جو چیز ہے وہ خدمت. ہمارے ساتھیوں کا سب سے زیادہ جو باقی وقت بچے گا وہ خدمت میں. تو خدمت بہت بڑا عمل ہے.
بہت بڑا عمل. ہم عام طور سے جو سرسری جملہ کہتے ہیں بھائی خدمت سے کیا ملے گا؟ کہ خدمت سے خدا مل جائے گا. آپ نے نہیں پڑھا کتاب میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا کہ فاحش عورت ہے, گندی عورت ہے, لیکن راستہ جاتے ہوئے اس نے دیکھا کتا پریشان تھا, اس کتے کو اس نے اپنی جوتی سے پانی پلا دیا. اللہ نے کوئی اللہ کے پاس گئی تو اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کیا تو نے ایک مخلوق پر رحم کھایا, اس کی خدمت کی, اللہ نے پوری زندگی کی گندی زندگی کو معاف کر دیا. تو ایک مخلوق کی خدمت پر ایسی گندی عورت کو اللہ اتنا بڑا انعام دے, تو ہمارے سارے ساتھی اگر خدمت والے عمل میں مشغول ہوئے اللہ کیا کچھ کرے. اور کسی کو تکلیف دینے پر اللہ کتنے ناراض ہوتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا بنی اسرائیل کی عورت کا کہ بلی کو پریشان کیا, اس نے بلی کو باندھ دیا, وہ مر گئی. وہ نیک صالحہ عورت تھی, لیکن اس کی اس حرکت سے وہ بلی مر گئی تو اللہ ایسے سخت ناراض ہوئے کہ وہ روزدار تھی, تہجد گزار عورت تھی, لیکن اللہ نے اس کا جہنم کا فیصلہ کیا. تو ہماری جماعت میں جو ہم رہیں گے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ رہیں گے. یہ کوئی کتا اور بلی نہیں ہے, یہ ایمان والے ہیں, یہ ایمان والے ہیں. اور ایمان والا اللہ کی دھرتی پر ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے. آپ نے نہیں پڑھا اے اللہ اللہ کہنے والا ہوگا, اللہ قیامت کو قائم نہیں کریں گے. ایسا بھاری ہمارا ایک ساتھی ہے, تو ہم ان کو عزت سے نگاہوں سے دیکھنے کی مشق کریں. مولانا جیسا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمان کو بحیثیت مسلمان کے ہم اکرام کرنا ہے. اس لیے ہمارے ساتھی کوشش کریں کہ ہمارے ساتھیوں کو اس احترام کی نگاہ سے دیکھنا ہے کہ اس کے دل میں اللہ بستے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو بیت اللہ سے کہا, او بیت اللہ تجھے چھوڑنا مجھے اچھا نہیں لگتا, اگر میری قوم مجھے نہ چھوڑا دی تو میں چھوڑ کر نہ جاتا. پھر آگے فرمایا او بیت اللہ کہ تو عزت والا ہے, تو احترام والا ہے, لیکن مومن تجھ سے زیادہ عزت والا ہے. تو ہمارے سارے ساتھیوں کی ایک دوسرے سے عزت کریں. جو کیسا بھی ہے اس کا اللہ کے ساتھ کیا سبند ہے ہمیں نہیں پتا. ہاں ہم جب بھی کپے میں لوگوں کو تولتے ہیں, لمبی نمازوں میں تولتے ہیں, بعض لوگوں کی لمبی نماز نہیں ہوتی لیکن اس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے. ہاں عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے لوگوں کی. کون سی نیکی؟ اب دیکھو نا فاحشہ عورت کا یہ عمل اللہ کے وہاں بزرگ بنا دیا اس کو, اور وہ نیک عورت کو بے عزت بنا دیا. تو کون سا عمل اس کو بزرگ بنا دے ہمیں نہیں پتا. اس لیے ہم اپنے چشمے سے لوگوں کو نہ تولیں. ہمارے نبی نے ایمان والے کو ایمان کی حیثیت سے کہ وہ ایمان کی وجہ سے قیمتی ہے تولنا ہے. اس لیے اپنے ساتھی کی عزت کرنی ہے, وہ کیسا بھی ہے. اگر برے ہیں تو ان کی عزت کریں. ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت کرے اس سے گویا اللہ کا اکرام کیا. اس لیے ہم اپنے بڑوں کی قدر کریں. اگر چھوٹے ہیں تو ان پر شفقت کریں. علماء دین ہے ان کی عزت کریں, ان کی قدر کریں. کتابوں میں آتا ہے جو علماء کی قدر نہ کرے وہ میری امت میں سے نہیں. من لم يعقل عالمنا فليس منا. اس لیے کوشش اس کی کریں کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہیں گے. جس بستی میں رہیں گے وہاں مسلمانوں کا مجمع ہوگا تو وہاں بھی اسی سطح کے لوگ ہوں گے. تو ہماری اپنی ذات سے میں سب کو راحت پہنچاؤں, اس کا ہمارا جذبہ ہو. اپنی خدمت خود کریں. 4 خدمت کرنی ہے, اپنی خدمت خود کریں. حضور علیہ السلام اپنے سارے کام اپنی ذات سے کرتے تھے, اس لیے کوشش کریں کہ اپنے سارے کام اپنی ذات سے کریں. دوسرا اپنے ساتھی کی خدمت کرنی ہے کہ ساتھیوں میں اگر کوئی کمزور ہے ان کا ہاتھ بڑھانا ہے, ان کا تعاون کر دینا ہے. تیسرا اپنے امیر کی خدمت کرنی ہے. امیر کی خدمت کا مطلب کہ ان کی فکروں میں شریک ہو جانا ہے. وہ جو چاہتے ہیں ان کے فکروں میں ہم شریک ہو جائیں, کہ وہ ملاقاتیں چاہتے ہیں, وہ اور کوئی وزیر جماعت کی محنت چاہتے ہیں, ہم اپنے ذات سے کہیں امیر صاحب آپ ہم کو جب جہاں استعمال کرنا چاہو آپ ہم سے کتنے رہے, آپ ہم کو جہاں بھیجنا چاہیں چلے جائیں. ان کی فکروں میں ہم شریک ہو جائیں. اور چوتھی بستی والوں کی خدمت, کہ بستی والوں کی خدمت کا مطلب ہم مسجد میں ایسے رہیں کہ ہمارے ذریعے سے مسجد والوں کو راحت پہنچے. ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری وجہ سے بستی والوں کو تکلیف پہنچے. کہ ہماری جماعت مسجد میں گئی, ہم نے ان کے سنگے خراب کر دیے, ان کے وضو خانے پر کبھی چاول گرا دیا, کبھی ہم نے برتن دھوئے تو وہ چیزیں گرائی, کبھی کپڑے دھوئے تو وہ کھیل چھوڑ دیا. وہ کچھ بولیں گے نہیں, ابھی ہمیں کچھ بولیں گے نہیں, لیکن ہماری کراہت ان کے دل میں آ جائے. ہم مسجد کو اس سطح پر رکھیں کہ وہ ہم سے گھیٹ نہ کریں, بلکہ مسجد کی گندگی تھی ہم نے صاف کر دی تو وہ حیرت کریں گے ہماری مسجد اتنے دنوں سے آتی تھی لیکن یہ جماعت آئی انہوں نے صفائی کر ڈالی. تو آپ کو 2 دن ہوں گے تو کہیں گے کوئی بات نہیں 3 دن رک جاؤ, اور خدا نہ کرے اگر دوسرا رک ہوا تو 2 دن ہوں گے تو کہیں گے کہ اور بھی ایک مسجد یہاں قریب میں آپ وہاں کا تشریف لے جائیں, وہاں بھی مسلمان بس ہیں. وہ ہم سے جوڑیں گے نہیں, ہمیں ان کو جوڑنا ہے. اس لیے ہمیں ان کو مانوس کرنے کے سارے طریقے اختیار کرنے ہیں. کتابوں میں آیا لا خیر فی من لا یأنس ولا یونس, جو دوستی کرنا نہ جانے اور دوست ہونا نہ جانے اس میں کوئی بھلائی نہیں. اس لیے ہر ایک کو مانوس کرنا ہے, ہر ایک سے جڑ جانا ہے.
تو اس کے یہ راستے ہیں. اس لیے چوتھی جو چیز ہماری ہے وہ خدمت کی ہے. اس لیے آپ اپنے مشورے میں اس کی کوشش کریں کہ مشورے کے چاروں ہو تو مضبوط سے مضبوط ہمارے ساتھیوں کی اس میں استعمال ہو. اس کو سوچنا ہے، اس کو سوچنا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا جو چیز مشورے میں آپ سوچو گے وہ سوچو نقد جماعت اس بستی سے کیسے نکلے، اس کو سوچو. اب نقد جماعت کی جیسے تم بات کرو گے تو بستی والے جو ہوتے ہیں نا وہ ایک دم کیسا کہیں گے کہ نقد جماعت ان سے کیسے بنے گی. لیکن پھر آپ کو ان کا ذہن بنانا ہے. نقد جماعت سوچنا بھی ایک کام ہے اور سوچنے کے بعد اس کی ترتیب دینا بھی ایک کام ہے. مشکل بات نہیں ہے، بہت آسان ہے. نقد جماعت بنانا بہت آسان ہے. ابھی ہمیں ایک جماعت جا کر آئی، میں نے ان سے پوچھا کتنے جماعتیں اس آپ نے سفر میں نکالی. ایک چلے میں 70 جماعتیں 3 دن کی انہوں نے نکالی اور 11 جماعتیں چلے کی انہوں نے نکالی. تو نقد جماعت بنانا، جماعت کیوں نکالنی ہے؟ جن بستیوں میں ہم جائیں گے نا، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اچھی فضا ملی ہے. یہ بستیوں میں آپ جاؤ گے آپ دیکھو گے کہ بیچارے ایمان اعمال سے بہت دور ہیں، مسجدیں خالی ہیں. جب یہ اللہ کے راستے میں جائیں گے یہ اپنا دین سیکھیں گے اور دین کی محنت کو سیکھ کر آئیں گے تو اپنی بستی کے فکر کرنے والے بنیں گے. یہ قابل رحم لوگ ہیں. ہمیں جماعت نکالنے کے لیے جماعت نہیں نکالنی، یہ ہمارے مسائل کا حل ہے. وہ دین سیکھیں، وہ دین کی محنت کو سیکھیں تاکہ اپنے مشورات میں محنت کریں، اپنے مربوں میں محنت کریں. یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا تقاضا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام اپنے زمانے میں جو لوگ اسلام لائے نا ان کو جب جماعتیں بنا بنا کر علاقوں میں بھیجتے تھے تو ان سے کہتے تھے وہاں سے تم نقد لوگوں کو لے کر آؤ. نقد لوگوں کو وہاں سے وصول کر کے لاتے تھے مدینہ منورہ میں، پھر وہاں ٹھہراتے تھے. وہ مدینہ منورہ کے ماحول کو دیکھتے تھے، پھر وہ مدینہ منورہ کی فکروں کو لے کر اپنے علاقے میں واپس جاتے تھے. تو یہ ہمارا بہت بڑا کام ہے نقد جماعت بنانا، تاکہ جو فکر ہم لے کر گئے ہیں وہ فکر اس بستی والوں میں منتقل ہو. تو وہ اس کو ہمیں ہدف بنانا ہے. ابھی یہ ہمارا ہدف کمزور پڑا ہے. ہماری ہر جماعت ہر بستی سے نقد جماعت بنانے کا مشورہ کرے. جب تم مشورہ کرو گے تو بستی والوں کو اس میں متوجہ کرو کہ ہمارا 2 دن یا قیام کے لیے انشاءاللہ یہ نقد جماعت بنائیں گے. جیسے آپ نقد جماعت بنانے کو کہو گے تو بعض ساتھی ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ لگے گا کہ نقد جماعت 2 دن میں ہمیں صاحب ہماری تو تاریخ یہ ہے فلاں تاریخ میں جائے گی تو ہماری تو تاریخ وہ ہے تب جائے. تو آپ ان کو کوئی آکروش میں بتاؤ، آپ پیار محبت سے ان کی بات سن کر کہو کہ ہمیں صاحب ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی تاریخ کیا ہے، لیکن ہم سب بات یہ ہے آپ کے مسجد کے طرف میں کتنے مکان ہیں؟ وہ کہیں گے 200 مکان ہیں. تو آپ کہو ایک مکان میں 2 بالغ مرد، تو 200 مکان میں کہتے ہوں 400 بالغ مرد. تو حاجی صاحب وہ تاریخ جو آپ نے دیکھی ہے اس میں کتنے نام آپ کے پاس ہے؟ 15 نام. تو ٹھیک ہے وہ 15 نام کو ہم نہیں چھوڑ کے اس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی 400 میں سے کتنے بچے؟ 385. ہم ان پر محنت کریں گے. اگر اللہ ان میں سے جماعت بنا دے تو آپ کو کوئی ناراضگی تو نہیں بھائی ہمیں کیا ناراضگی ہے. تو سب طے کرو کہ انشاءاللہ جماعت بنانا. کوئی کیسے بنائیں گے؟ ہمیشہ بہت آسان ہے. دیکھو آپ کے پاس پہلے جماعت آئی ہوگی، آئی تھی نا، انہوں نے تشکیل کی ہوگی، کچھ نام آئے ہوں گے. ہاں وہ نام تو ہے ہماری ڈائری میں، کوئی بات نہیں وہ نام ہم لے لیتے ہیں. اچھا کچھ آپ کے بستے میں کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے ذات سے جماعتوں میں کبھی نہ کبھی جانے کے ارادے کیے تھے اور ایسے نہیں بستے میں ہر بستے میں ہوتی ہے. ہاں وہ نام بھی کچھ ہمارے پاس ہے، اچھا وہ نام بھی ہم کو دے دو. تو 10-15 نام یہ ہو گئے، 10-15 نام یہ ہو گئے. پھر ان سے دوسری بات یہ کہو کہ دیکھو ہمارے پاس یہ 12-14 آدمی کی بڑی جماعت ہے. اب 14 آدمی 2 دن اس بستی میں ٹھہریں گے، 3 دن اس بستی میں ٹھہریں گے تو ہم 2 کی جوڑی بنائیں. اب 200 مکان ہے. اب 5 جماعتوں کو آپ نے 200 مکان تقسیم کیے تو ایک حصے میں 30 مکان آئیں گے، ایک حصے میں 30 مکان آئیں گے. تو ہمارے پاس 2-3 دن ہے، 2-2.5 گھنٹے ہم مسجد کے باہر محنت میں جائیں گے. تو ہم جب 2-2.5 گھنٹے باہر محنت میں جائیں گے تو ایک جماعت ملاقاتوں میں گئی. صبح میں 4-5 مکانوں کی ملاقات کی، اب 5 مکانوں کی ایک جوڑی نے ملاقات کی. شام کو اس سے 4-5 مکانوں کی ملاقات کی. تو ایک دن میں اس سے 8-10-12-15 مکانوں کی ملاقات کی. تو وہ 8-10 مکانوں کی ملاقات کر کے آئیں گے تو مان لو ایک جماعت 5 نام لے کے آئے، 5-7 نام لے کر آئی عزائم والے. دوسری جماعت 5-7-10-12 ملاقاتیں کی، 15 ملاقاتیں کی. اچھی جماعت ہوتی ہے تو روزانہ 15-20 ملاقات کرتی ہے. اب ایک جماعت میں کارکاری سن رہا تھا، وہ کہنے لگے ہم روزانہ 100 ملاقات کرتے تھے. کتنے؟ 100 ملاقاتیں. وہ تو جب جماعت تھکتی ہے تو ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم 100 کبھی 500 چلے جاتے ہیں، 2-5 ساتھی ساتھ مل جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے جماعت کو پھرنا پڑتا ہے. اب مان لو جماعت نے پھرنا شروع کیا تو ایک جماعت نے 10-15 لوگ ملاقاتیں کی. اب اس میں 5 نام عزائم لگائے، نیت انہوں نے کی. دوسری جماعت 5 لائی نام، تیسری جماعت 5 نام لائی، چوتھی جماعت نام. اگر 7 جماعتیں 5-5 نام لائی تو کتنے نام ہو گئے بولو؟ یہ 35 نام ہو گئے. اگر شام کو 35 کے 35 نقد تیار ہو کر آ گئے تو آپ نے ایک جماعت مانگی تھی، یہ کتنی جماعتیں ہو گئی بولو؟ ارے بولو کتنی ہو گئی؟ یہ تو 3 جماعتیں ہو گئی. آپ کو کتنی ڈھونڈنے نکلے تھے؟ ایک.
چلو بھائی 35 کے 35 تیار نہیں ہوئے، اس میں سے 50% تیار ہوئے، تو کتنے آدمی ہوئے؟ 17 آدمی ہو گئے، تو 1.5 جماعت ہو گئی۔ 50% تیار نہیں ہوئے، 50% تیار ہوئے اپنی ملاقاتوں میں سے، تو بھی 17 آدمی ملیں گے۔ چلو 50% نہیں 25% تیار ہوئے، تو کتنے آدمی ہو جائیں گے؟ بھائی 8 آدمی، 8 آدمی آپ کے سامنے موجود ہوں گے، 8-9 آدمی، 25% اگر آپ کی ملاقاتوں میں سے تیار ہوئے، چلو بھائی 25% چھوڑ دو، 12% تیار ہوئے، تو کتنے ہوں گے؟ 4-5 آدمی، تو چلو 4-5 آدمی تو ہو گئے، میں 100% سے 12% پر آیا۔ اب آپ صبح سے شام تک تھکے ہیں، یہ آپ کے قربانی آسمانوں پر گئی ہے، پھر اب آپ نے گشت سے پہلے دعا مانگی، پھر آپ نے جم کر گشت کیا، اب آپ چلے ہیں پھرے ہیں تھکے ہیں، اب آپ نے بیان کے بعد کہا ہاں بھائی بتاؤ کون نقد تیار ہے؟ اب یہ سب جو 4-5 آدمی تھے، ایک یہاں سے بولا میں تیار، دوسرا یہاں سے بولا میں تیار، تیسرا یہاں سے بولا اب یہ تشکیل کا ماحول بنے گا، بولا بنے گا نہیں بنے گا۔ اب وہ جو 4-5 ہے جب وہ بولیں گے نا تو بستی والوں میں ہمت آ جائے گی، ارے بھائی ہم کوئی تشکیل کا ماحول نہیں تھا، یہ سب جا رہے ہیں، اچھا یہ جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ایک دوسرا تو ابراہیم بھی جا رہا ہے، اسماعیل کہے گا میں بھی تیار۔ آپ تھکے ہو، اس تھکنے کا اثر آئے، کسی کہیں بارش پڑتی ہے اس کا اثر گھر کے اندر ہوتا ہے، ٹھنڈی کہیں پڑتی ہے اس کا اثر یہاں ہوتا ہے۔ آپ جو صبح سے شام تک تھکے ہو نا، اس مجمع پر اس کا اثر پڑے گا۔ ہو سکتا ہے آپ دیکھو گے یہ 4-5 تو آپ کی محنت سے تیار ہوئے تھے، اب بیان کے بعد جو تشریح کی تو یوں 4-5 اور مل جائیں گے، رات کو عشاء کے بعد ان کی وصولی کر لو، فجر کے بعد روانگی کر کے ان پر رہا، کوئی مشکل بات۔ لیکن اگر آپ صبح سے شام تک تھکے نہیں، مشورہ کر کے سو گئے، مشورہ کر کے آپ نے کافی بند کر لی، پھر شام کو آپ کہو بھائی بتاؤ نقد جماعت، بتاؤ نقد جماعت، تو کوئی الماری میں رکھی ہوئی تھی تو نکال دیں گے، یہ تو تھکنے کا کام ہے۔ اگر مان لو کہ آپ نے شام کو بیان کیا، شام کے بیان کے بعد ایک آدمی بھی تیار نہیں ہوا، یہ 5 آدمی ہیں، تو کوئی بات نہیں، ٹینشن کی کوئی بات نہیں، ابھی تو ہمارے کتنے دن اس وقت میں ہوئے ہیں؟ ارے بولو کتنا ہوا ہے؟ ابھی تو پورا دوسرا دن باقی ہے، پھر دوسرے دن گھنٹی چلائیں گے، صبح سے شام تک چلے پھرے، پہلے دن 5 مل گئے، پھر دوسرے دن 5 مل گئے، بولو کتنے ہو گئے؟ 10۔ تو دوسرے دن روانگی کی بات کر کے ان کو روانہ کر، بھائی دوسرے دن میں کام پورا نہیں ہوا، ہمیں 7-8 ملے، ہمیں لگ رہا ہے کہ تیسرے دن ٹھہرنے کی ضرورت ہے، کوئی بات نہیں تیسرے دن ٹھہر گا، تو 2-3 دن میں آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ جماعت وہاں سے نقد بنے۔ ہماری جماعت میں ہی طلبا کی ہمارے امیر صاحب اس طرح سے محنت کرتے تھے، میں نے سنا تو انہوں نے اورنگ آباد سے امیر صاحب نے 33 جماعتیں وصول کی اورنگ آباد سے، کتنی جماعتیں؟ اور ایک ہماری جماعت دارالعلوم کی گئی تھی ہم طلبا سے تو 40 جماعت ایک چلے میں وصول کی۔ تو جماعت جب چلتی پھرتی ہے تو ان کو جماعتیں ملتی ہے۔ جب آپ اس طرح سے دیہاتوں میں جاؤ گے نا، یہ دیہات بہت قابل رحم ہے، لوگ اپنے مشغولیوں میں ایسے مشغول ہیں کہ کوئی مرنے کا تذکرہ ہی نہیں کرتا، اللہ کے پاس جانے کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ دیکھو لوگوں سے ملتا سب لوگ جینے کی ہی باتیں کرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں مجھے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ اس دلدل میں سے اگر ان کو نہیں نکالا، یہ مجمع بہت قابل رحم ہے، اس لیے اس کے اوپر پھرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ حضرات بستی والوں کو بھی ہمت ہے، جب آپ کہو گے نا نقد جماعت کا تو وہ ایک دم کہیں گے کہ ہمارے کوئی تیار نہیں، تو ان کو کہو کوئی بات نہیں، اللہ کرے گا۔ کرے گا کون؟ اللہ۔ یہ نام کافیوں سے نکالو، ان کے ملاقات، پھر بستی میں پھیل جاؤ، کوئی مکان نہ چھوٹے، 2-3 دن تمہیں 100% تصدیق کی جب اس طرح ملاقاتیں ہوگی نا تو انشاءاللہ وہاں سے نقد جماعت بنے گی۔ اس لیے آپ حضرات طے کرو کہ ہر بستی سے انشاءاللہ نقد 4-4 مہینے اور چلوں کی جماعتیں بنائیں گے۔ کرے گا کون بولو؟ ہم اپنی محنت میں کبھی نہیں کریں گے، سب نیت کرتے ہو ہم تھکیں گے، کون کون نیت کرتا ہے نقد جماعت بنائیں گے؟ یہ دوسرا کام آپ کا مشورے کا ہوگا، اور تیسرا کام جو آپ کو مشورے میں سوچنا ہے وہ آپ جس بستی میں گئے ہو 10-15 آدمی اللہ کے راستے میں نکل گئے، اب اس بستی میں کچھ کام ڈال دلیا ہونا چاہیے، اس کے لیے اس بستی میں مسجد وار جماعت، مسجد اور جماعت اگر پہلے سے کچھ ہے تو اس کو مضبوط کرنا ہے، نہیں ہے وقت لگا ہوئے ساتھی ہیں، کسی موقع پر ان کو جوڑ لیا، ترجیحی بات کی، ان کی ترتیب بندی کر لی، اور آپ 2 دن میں ٹھہرو گے تو اس ٹھہرنے کے زمانے میں ان کو اپنے ساتھ عمل میں شریک کر لو۔ اگر آپ نے ان کو عمل میں شریک کر لیا تو وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کام پر پڑ جائیں گے، ملاقاتوں میں ان کو لوگوں کا جماعت بنانے میں لو تو انشاءاللہ وہ جماعت آپ کی موجودگی میں کام پر پڑ جائے گی۔ اس لیے آپ کوشش کرو کہ انشاءاللہ اس کے لیے بھی ترتیب دیں گے۔ اگر آپ نے اس کام میں اپنی جماعت کو مشغول کیا نا تو آپ کی جماعت کو اور کوئی چیز کرنے کی ٹائم نہیں ملے گا۔ جب رات میں یہ سوئیں گے نا تو پہلے نیند آئی کہ پہلے جماعت لگی وہ پتہ نہیں چلے گا، اور اگر آپ نے ان کاموں میں جماعت کو مشغول نہیں کیا تو پھر جماعت کے پاس کام ہی کیا ہے؟ فجر کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ کیا، پھر 10 بجے تعلیم کریں گے تو پھر 6 صفات کے بعد 10 بجے کبھی سو جاؤ، پھر اٹھے پھر 2 بجے نماز تھی، پھر تعلیم کے بعد کوئی کام ہی نہیں ہے، پھر تعلیم کے دوپہر کی نماز پڑھی، دوپہر کی نماز کے بعد 3 بجے تعلیم ہوئی، اب مان لو 3 بجے تعلیم ہوئی 3 بجے تک سو جاؤ،
بھائی گھر میں بھی اتنا تو نہیں سوتے تھے، رات کو بھی سو رہے ہیں، صبح میں سو رہے ہیں، کھانے کے بعد سو رہے ہیں، کھانے سے پہلے سو رہے ہیں، دستر سے بستر، بستر سے دستر، تیسرا کوئی کام ہی نہیں رہے گا، اور جس کو نیند نہیں آئے گی وہ لایا نہیں کریں گے. تو پھر خدا نہ کرے اگر جماعتیں اس کی لایا نہیں ہے تو یہ لایا نہیں اس کو برباد کر دیں. اس لیے اپنے ساتھیوں کو مشغول کریں، اپنے وقتوں کو ہمیں کام سے بھر دینا ہے. اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ان کاموں کو ہم مشغول کریں، ان کاموں میں اپنی جماعت کو مشغول کریں گے. روگے بھائی سے فکر، یہ 3 کاموں کا آپ کا مشورہ ہو گیا. پھر اپنے امور سوچ لو، خدمت کون کریں گے، صبح شام کے جو اعمال ہے وہ سب ترتیب دے دو. جب وہ مشورہ پورا ہو جائے تو آپ کوشش کرو 2-3 کام آپ فوراً کرو. ایک کام تو یہ کرو کہ اپنی جماعت کو تھوڑی دیر کے لیے مشغول کر دو، چاہے تم تھکے ہوئے ہو 10 منٹ 15 منٹ تعلیم میں مشغول ہو جاؤ. اس سے جماعت مسجد میں پہنچی ہے، اب بستی والے آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے. اب جماعت وہ مسجد میں مشورہ کر کے وہ تھکی ہوئے سو گئے تو سچ بتاؤ جماعت کا اثر بستی والوں پر کیا پڑے گا؟ اس لیے اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ عمل میں تھوڑی دیر مشغول کرو. دوسرا کام کیا کرو کہ آپ یہ کر لیے فوراً مشورے کے بعد اپنے ساتھیوں کو خدمت میں بھیج دو. فوراً خدمت میں. حضرت عائشہ رحمۃ اللہ کے بیان میں ہے بہترین جماعت وہ ہے جو اپنا کھانا خود پکائے، اپنا کھانا ہمیں خود بنانا. اور پھر فرمایا بہترین بستی والے وہ ہے جو جماعت کو کھانا نہ پکانے دے. اور بہترین جماعت کون سی بولو؟ جو اپنا کھانا خود پکائے. ابھی میں آگے کام کرنا ہے. اس لیے پہلے تو مطلب یہ کہتے تھے کہ آپ کوشش اچھی کرو کہ بستی میں داخل ہونے سے پہلے کچھ کچا توشہ اپنی ضرورت میں اس میں رکھ لو تاکہ اس کو لینے جانے کے لیے ہماری ایڈورٹائز ہو کہ جماعت والے آئے ہیں توشہ لینے آئے ہیں. ہمارے پاس پہلے سے تھا، ہم نے اس کو پکا لیا. یہ چیزیں ہمیں زندہ کرنی ہے. اس لیے کوشش کرو کہ کچا توشہ ایک ٹائم کا ہو، اتنا اپنی جماعت کے ساتھ رکھو تاکہ فوراً ہم جماعت والے کو بستی میں آ کر کہیں گے کہ ہمارے پاس کھانا ہے. آپ ان کو کہو حاجی صاحب ہمارا تو کھانا شروع بھی ہو گیا، ہم تو اس میں کھائیں گے، آپ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ کھائیں. اس طرح دوسرا کام یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ پورے سفر میں اپنا کھانا خود ہم بنائیں گے. اس کے لیے فوراً مشورے کے بعد خدمت کے ساتھ ہی طے کرو. خدمت کے جو ساتھی ہیں وہ پورے سفر میں اس کا خیال کریں کہ ہم کھانے کے لیے نہیں گئے ہیں، کھانا اللہ نے ضرورت کی چیز بنایا ہے تو اس کو ہم ضرورت کے درجے میں رکھیں. کیسے رکھیں گے بولو؟ ضرورت کے درجے میں. تو ہماری جماعت میں دونوں قسم کے لوگ ہوں گے، کچھ صاحب مال ہوں گے، کچھ کمزور ہوں گے. ہمیں ان کی بھی رعایت کرنی ہے، ان کی بھی کرنی ہے. اوپر والوں کو تھوڑا نیچے لے آئے، نیچے والوں کو تھوڑا اوپر لے آئے، درمیان کا کھانا پکانے کی عادت ڈالیں. تو اس طرح سے ہمارا کھانا بنے. اور جب کھانا اس میں پکنا شروع ہو جائے تو فوراً ہمیں ساتھ جو ہے نا اس بستی میں خصوصی گشت کی جماعت بنانا. یہ اکثر جماعتوں کا چھوٹ گیا ہے یہ عمل، خصوصی گشت. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو خصوصی گشت ہے نا اگر وہ قابو میں آ گیا تو آپ یہ سمجھ لو آپ نے بستی میں اچھا خاصا آپ کا کام پورا ہو گیا. اس لیے کہ خصوصی گشت جو کرنا ہے نا وہ بستی کے بڑوں پر کرنا ہے. کس پر کرنا ہے بولو؟ اور بستی جو ہوتی ہے نا وہ بڑوں کے تابع ہوتی ہے. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بڑوں کے تابع ہوتے ہیں. بستی میں 3 قسم کے بڑے ہیں. ایک دینی اعتبار سے بڑے ہیں، ایک دنیاوی اعتبار سے بڑے ہیں، اور تیسرے جو وجہاء ہیں وہ تاجر لوگ ہوتے ہیں، اور ایک تبلیغ والے بڑے ہوتے ہیں. ان کا اثر پوری بستی پر ہے. اگر وہ حضرت آپ سے تاثر انہوں نے لے لیا اور آپ کے فکروں میں وہ شریک ہو گئے تو ان کے ساتھ پورا گاؤں جڑا ہوا ہے. آپ جو فکر چلانا چاہتے ہو وہ سنگٹھن میں بستی میں چل پڑے گی. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جانے کے بعد مشورہ کرنے کے بعد فوراً یہ تینوں طبقوں پر ہمارا خصوصی گشت ضرور ہو. خصوصی گشت میں علماء کی خدمت میں ہماری جب حاضری ہو تو ہم ان کے وقت کی رعایت کے ساتھ چلیں. ہم اتنا سارا بڑا کام لے کر گئے ہیں، ان کی خدمت میں جا کر 2 چیزوں کا خیال کریں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ علماء کی زیارت کو ہم عبادت یقین کریں، اس یقین کے ساتھ جائیں کہ یہ اللہ کے دین کے کام میں مشغول ہیں. تو ہم ان کی زیارت کو گئے ہیں کہ نبیوں کے بارے سے اس احساس کے ساتھ ہم ان کی زیارت کو جائیں، ان سے دعا کی درخواست کریں گے کہ ہم اس بستی میں آئے ہیں، ہم نے نقد جماعت بنانا بھی طے کیا ہے، مسجد اور جماعت بنانا بھی. آپ کی دعائیں جب ہمارے ساتھ ہو گئی تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا. اس سے دعا کی گزارش کرنے کے لیے ان سے دعا کی گزارش کی جائے. اس بستی میں مسجد اور جماعت کے ذمہ دار ساتھی ہوں گے، ان میں بعض جڑتے ہوں گے، بعض نہیں جڑتے ہوں گے. آپ کے پاس کچی پکی قرضہ نہیں پہنچے گی کہ یہ ہے لیکن وہ تو جڑتے ہی نہیں ہے. لیکن ہمیں کسی کے ساتھ منفی بات نہیں کرنی،
ہمارے ساتھی جو ان کے پاس ملنے جائیں وہ ان کو اتنا بڑا بنا کر بات کریں کہ ماشاءاللہ حاجی صاحب اللہ کو خوش رکھے، ہم تو بستی میں آئے، آپ کے متعلق سنا، طبیعت خوش ہو گئی، پتہ چلا کہ بستی کے تو حالات ایسے تھے، لیکن آپ حضرات کی محنت کے نتیجے میں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، اللہ بہت قبول فرمائے اور آپ کے آخرت کا ذخیرہ بنا دے۔ حاجی صاحب آپ کی فکر اللہ آگے بڑھا دے، اس فکروں کو لے کر مسجد میں جماعت آئی ہے، اگر آپ تشریف لے آتے ہیں تو ہم اور آپ مل کر ہم نے یہ بھی سوچا ہے، یہ بھی سوچا ہے، وہ کام سوچ لیں گے انشاءاللہ، یوں کر کے ان کو اپنی فکروں میں ہمیں شریک کرنا ہے۔ اور اگر ہم نے یہ کہا کہ آپ تو آتے ہی نہیں ہیں، آپ تو کرتے ہی نہیں، تو وہ اور بھی دور ہو جائیں گے۔ منفی بات نفع نہیں دے رہی ہے، ہم مثبت بات کریں گے، اس طرح سے ان سے بات کر کے ان کو شریک کریں گے۔ اور تیسرے بستی کے باثر میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تاجر ہوں، بھائی وہ جس طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے کام دو نمبر کے ہیں لیکن باثر ہے، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، اور ان کے پاس جا کر ہمیں ان کی دنیا کی بڑائی نہیں کرنی، ان کے مشورے کی بڑائی نہیں کرنی، ان کو بڑا بنا کر بات کرنا ہے۔ کب بین الکبر، بڑوں کو بڑا بنا کر بات کرو۔ اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، وہ صحابہ کا مجمع بیٹھا تھا، ان کا ایک سردار آیا، وہ کافر تھا، تو حضور نے فرمایا تمہاری قوم کا سردار آ رہا ہے، اس کی عزت کرو۔ تو بڑوں کو ہمیں بڑا بنا کر بات کر رہے ہیں۔ حاجی صاحب خیریت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمیں آپ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، ہم نے آپ کے متعلق سنا کہ اللہ پاک نے آپ کو یہاں کا ایک اس طرح سے آدمی بنایا ہے، تو ہم آپ کی زیارت میں حاضر ہو گئے کہ ماشاءاللہ آپ کی زیارت سے ہمیں نفع ہو، یوں کر کے ان کو سراہو کہ ماشاءاللہ لوگوں نے سنا ہے آپ کے رفائی خدمات، آپ کا یہ اور آپ کا یہ، کچھ ان کی بایو ڈیٹا معلوم کر لیا۔ پھر اس کے بعد حاجی صاحب ہمارے تو مسجد میں، ہماری جماعت مسجد میں آئی ہوئی ہے، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اگر آپ تھوڑا سا تشریف لے آتے ہیں، آپ کا بستی میں اثر ہے اور آپ کے یہاں ماشاءاللہ آپ کے ساتھ اتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ہم نے یہاں سوچا تھا کہ یہ جماعت بھی بنانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اگر آپ تشریف لے آتے ہیں تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا اور یہ ساری خیر آپ کے حصے میں آ جائے گی۔ یوں کر کے ان کو اپنی فکر میں شریک کر لیا۔ اب یہ دنوں پر آپ کا گھٹ ہو گیا، اب ظہر کی نماز ہوئی، آپ کے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، جو اعلان ہم کریں تو اعلان کرنے والا ذرا اچھی وجہ سے اعلان کریں، وہ کونے میں کھڑا ہے، وہ کونے میں کھڑا ہے۔ جماعت کا سب سے پہلا تعارف اعلان سے ہوتا ہے، تو ہمارا اعلان کرنے والا ہمارا اعلان اچھے سے ہو، اس اعلان کے بعد اگر مان لو جس کے سامنے بات ہے، ہمارا اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا، اعلان کے بعد ہمارے ساتھی جو ہے وہ فوراً سنت تک پھیل کر پڑھیں، جب پھیل کر سنت تک پڑھی فوراً اپنے آس پاس والوں کو، اب 12 آدمی جماعت میں ہیں، بیٹھے بیٹھے ہمیں آس پاس والوں سے کہا بھائی قریب ہو جائے، اب ہمارے 12 ساتھی تو قریب کرنے میں لگ گئے، اب ایک یہاں سے ہم نے 2 لے لیا تو 12 کہتے ہیں ہم لوگ لے لیں گے مطلب 24، اور متکلم جو ہے وہ مختصر سنت پڑھ کے فوراً خاموشی سے شور نہ کرے مسجد میں، لوگ سنت تک پڑھ رہے ہیں، سنتوں میں ڈسٹرب نہیں کرنا، آ جاؤ قریب، اشارے سے قریب کر لیا۔ اب آپ سب سے گشت کر چکے ہیں، مان لو وہ خواص آ گئے مسجد میں، وہ علماء آ گئے، وہ تبلیغ والے آ گئے، اب وہ خواص کیا آپ کے مجلس میں بیٹھے، آپ گشت کر چکے ہیں، وہ علماء بھی بیٹھ گئے، آپ گشت کر چکے ہیں ان پر، آپ وہ تبلیغ کے پرانے بھی آ کر بیٹھ گئے، تو سچ بتاؤ بستی کا جو عمومی مجمع چل جائے گا، خواص بھی، علماء بھی، پرانے سب بیٹھے ہیں، تو بولو اس کا اثر بستی پر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ تو یہ اتنی طاقتور چیز ہے، لیکن اکثر ہمارا یہ عمل چھوٹا ہوا ہے، اس لیے آپ اللہ سے گزارش ہے کہ آپ سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم خصوصی گشت اہتمام سے ہر مسجد میں کریں گے، کرو گے انشاءاللہ۔ یہ ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ کے ظہر کی بات میں آپ نے ساری چیزوں کا تعارف کروایا کہ ہمیں اس طرح سے یہ نقل جماعت بنانی ہے، ساری کی ساری بات، پھر ان سے ظہر کی بات کے بعد اپنی جماعت کا مبہم تعارف کرواؤ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہمارے یہاں تو کام کا تعارف ہو گیا، لیکن ابھی بہت سارے علاقوں میں تعارف کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم تعارف کروائیں کہ ہم بھائی ہماری جماعت کا تعارف کروائیں مبہم۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ لوگوں کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ تو نیورے لوگ ہیں، اس سے آگے ہیں، تو مبہم تعارف کروانے ہم یہ کہیں ہم کون ہیں، کیوں آئے ہیں اور آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ تو بھائی ہم بھی آپ کی طرح مشہور لوگ ہیں، ہماری جماعت میں بھی تاجر ہیں، ہماری جماعت میں فلاں ہیں، مبہم تعارف کروایا، تو اس طبقے کے لوگ جماعت میں ہوں گے تو کہیں گے اچھا تاجر بھی آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی آئے ہیں، انجینئر صاحب بھی آئے ہیں، مولوی صاحب بھی آئے ہیں، تو وہ مجمع پر ایک اثر ڈالتا ہے، وہ ہم تعارف کروا کر کیوں آئے ہیں کہ ہم تو اپنی خیر خائی اور آپ کی خیر خائی کہ ہمارے اندر بھی یہ باتیں آ جائیں اور اس پوری بستی میں اللہ اسے زندہ کر دین کا نفع بتائیں، اور یہ نفع اگر زندہ ہو گیا تو اللہ پاک، یہ دین زندہ ہو گیا تو اللہ کیا نفع ظاہر کریں گے، اس کو بولنا ہے، اس کو سمجھانا ہے۔ یہ بستی والوں آپ کی ضرورت کی چیز ہے، لیکن ہم آپ کے تعاون کے لیے آئے، اگر آپ تھوڑا سا تعاون ہمارا کر دیں گے تو یہ ساری خیر وجود میں آ جائے گی، اس پر اللہ کو کیا دیں گے، اس کے فضائل سناؤ کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور یہ خیر وجود میں آ گئی، اللہ آپ کو یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ بشارت سنانی ہے، بشرا خوشخبریاں سنانی ہے، اتنی سنا کہ ان کا دل بھر جائے ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے سارا کام بشارتوں سے کروایا،
खंदक खोलते खोलते थक गए तो निढाल हो गए, फिर हुजूर ने तरकीब दी, क्या मिलेगा? जी जन्नत मिलेगी। फिर शुरू हो गए। तो हमें तरकीब देनी है कि नुसरत के पर क्या मिलेगा, अल्लाह के दिन का ताउन करने पर क्या मिलेगा। तो फिर हजरत हमारा ताउन करेंगे। तो उनको जब वो तैयार हो जाए तो उनसे मुतालबा करो कि जब तक हमारी जमात इस मस्जिद में रहे कौन हमारा साथ देगा। तू जरा कहीं भी 2 दिन उनके लिए नई चीज होगी, तो जितने तैयार हो जाए उनको साथ ले लो, उनके नाम लिख लो, उनको साथ ले लो। अगर पूरे वक्त के लिए तैयार नहीं होते तो उनसे दूसरी तशकील ये कर दो कि अच्छा भाई, अगर आप हमारी जमात जब तक रहे आप पूरा वक्त नहीं फारिग कर सकते तो आप इतना तो कर लो कि अपने काम मशवरे से फारिग होकर हमारे पास आ जाना। अब वो 6-8 घंटे कारोबार करता होगा, आपको उसके 15-16 घंटे मिल जाएंगे, वो दूसरी तशकील कर लो, उस पर जो तैयार हो जाए तब यहाँ। अगर उस पर कोई काम हो गए, अच्छा भाई तो जिसके पास जितना हो तो वो हमें दे दो, वो ले लो उनसे। और आखिर दर्जे में ये सब आ गए, उनको हमारे साथियों के साथ बिठाकर वो जो मुलाकातों का निजाम और सारी तरकीब देनी है वो तरकीब दे दो। बाकी जो साथी बच्चे हैं उनको कम से कम अपने इज्तिमाई अमल में शिरकत की उनको तरकीब दो कि देखो इंशाल्लाह जमात यहाँ रहेगी, तालीम भी होगा, गश्त भी होगा, तो आप उसमें शिरकत की नियत कर लो। और उसके अलावा आपके और बहुत सारे साथी होंगे, उनको भी आप इस सब बातों की तरकीब देना कि वो भी गश्तों में उनको दाई बनाकर भेजें। तो इंशाल्लाह अगर आपने इस पूरे मजमे को आपके फिक्र में शरीक कर लिया तो दिन भर के बाकी अमल आपके मजबूत हो जाएंगे। इसलिए जोहर की बात इसको जोहर की बात मजबूत साथी से करवाओ ताकि वो सारी चीजों को काबू में लाएंगे। करोगे इसके फिक्र, उसके बाद अगर तुम्हारे में हिम्मत है फौरन जोहर के बाद तालीम का अमल शुरू कर दो ताकि वो जमात अपने अमल में मशगूल इन सब को कर ले और सारे काम हो जाए। और उसमें अगर आप लेट करते हो तो सो जाती है जमातें, और तोहफे की तालीम अक्सर हमारी कमजोर पड़ जाती है। तो अगर हिम्मत है तो हिम्मत करके फौरन तालीम से खाली हो जाओ। फिर उसके बाद मुलाकातों का निजाम आपके सामने है। अगर असर के बाद उमूमी गश्त की बात है तो उमूमी गश्त की बात हमारे साथी करें, और गश्त की बात में इधर उधर की बात हमें नहीं करनी। जिस साथी के जिम्मे बात है नए नए साथी को उनको समझाना है। हमारे दोपहर की जो 15 मिनट का मुज़ाकरा हो उसमें कभी इन बातों का मुज़ाकरा करो, भाई ज़हर की बात हमें क्या करनी है, हमें हमारे साथी तैयार करने हैं। जैसे हमारे नबी अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी में मजमा तैयार करने गए, ऐसे हमें दीन को सिखाकर मजमा तैयार करना है। भाई जोहर में क्या बात करेंगे, असर में क्या बात करेंगे, तो असर में जो हम बात करेंगे मान लो गश्त की बात है तो उसमें हम गश्त की अहमियत समझाएं, ज़रूरत समझाएं, उसके फ़ज़ाइल समझाएं, ये समझाएं गश्त की अहमियत कि भाई दीन कितनी ज़रूरत की चीज़ है और वो दीन जिंदा होता है वो मेहनत से। इसीलिए सारे नबियों ने मेहनत की है, इतना बड़ा अमल है सारे नबियों ने किया है। उस पर मिलेगा क्या, इस पर ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। उसकी अहमियत समझाएं, ज़रूरत समझाएं कि बगैर मेहनत के ये बादल नहीं छटेंगे, ज़रूरत समझाएं। फिर उसके बाद फ़ज़ाइल सुनाकर उसको तैयार करें। जब तैयार हो जाए तो फिर जमात बना दी, जमात बनाने के बाद आदाब बयान करें। भाई देखो ये रहबर का हो गया, रहबर का ये काम, ये मुतकल्लिम उनका ये काम, जिम्मेदार का ये काम, अच्छी तरह आदाब समझाओ। जमात बनाने के बाद ये सारे काम फिर जमात भेज दो। जमात अपना गश्त करके आए तो फिर उसके बाद साथियों को आदाब गश्त नहीं समझाओ कि भाई आने के बाद इधर उधर टोले करने के बजाय तुम मेहनत करके आए हो, अल्लाह से मांगने में लगो, दुआ में लगो, उनको दुआ में लगाओ। क्योंकि अभी तो सुबह से शाम तक हम मुलाकातों में फिरे गए, अभी तो भी गश्त हुआ है, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। गश्तों के बाद दुआएं कबूल होती है। हमारे हाजी साहब कहते थे पड़ोस के कि गश्तों के बाद दुआएं किया करो, तो साथियों को दुआओं में लगाना है कि अब उमूमी गश्त कर रहे हैं, उमूमी बात कर रही है, उसमें सब तशकील को काबू में लाना है। ये सारे तकाज़े हैं। जिस पर ये फिक्र गालिब और सवार होगी ना, उसको खाना अच्छा नहीं लगेगा, उसको आराम अच्छा नहीं लगेगा, उसके पेट में पानी नहीं जाएगा, उसको बेचैनी होगी, ये कैसे वजूद में आ जाएगा उसका खाना। वो जमात में जाकर मोटा होकर नहीं आएगा, वो दुबला होकर आएगा कि इसको बेचैनी। ये साहबा कैसे कान या तमल सलीम, साहबा ऐसे तड़पते थे जैसे सांप का डसा हुआ करते, कहीं अल्लाह इस बस्ती में तो ये जिंदा कर दे, हमारे बस में जो है वो हम करने में कमी न करें। इसलिए फिर तो ये बात हो जाए, उसके बाद जब नमाज हो, नमाज के बाद उमूमी बात होगी, तो उमूमी बात हमारी 6 नंबर के दायरे में होगी और वो ज्यादा लंबी बात न करें, 15-17 मिनट हमारी बात हो गई। फिर उसके बाद हमें तशरीह का माहौल बनाना है, हमारे साथी फैल कर बैठेंगे, तो उसमें जो सुबह से शाम तक हमने मेहनत की है वो साथी बोलेंगे। फिर उन साथियों को सहारा बनाकर हमें और मकामी बस्ती को तशरीह करनी है। 4 महीने पर हमने वजन दे दिया, 4 महीने पर जल्दी दिया तो हम उसको खींचे नहीं। उन लोगों के थोड़ा सा मलल आने से पहले चिल्ले की कर लें और थोड़ा सा तैयार हो जाए, हो गया नहीं। जमात जो तशकील होती है वो चलने फिरने से जमात बनती है, बयान के बाद तो उसका इजहार होता है। हम ये चाहें कि बयान में खींचे और लोग तैयार हों, उसमें लोगों में मलल होता है। मलल एक सूरह कहते थे बयान तो जहन बनाने के लिए होता है, बाकी जमात तो चलने फिरने से तैयार होती है।
تو آخر درجے میں 30 سے روزہ کی تشکیل ہم نے کر لی. تو اس طرح سے ہم اپنی تشکیلوں کو قابو میں لائیں. اگر ہم نے لمبا بیان کر دیا پھر تشکیل قابو میں لانے کا ہمیں موقع نہیں ملے گا. اس طرح ہم تھوڑی سی مختصر بات کر کے 15 منٹ کی پھر تشکیل کریں. کیونکہ ہم نے صبح سے شام تک چل کے مطلب تیار کی, لوگوں کو تیار کیا ہے, تو پھر اور امید ہے کہ دوسرے تیار ہو جائیں گے. جب وہ تیار ہو جائیں تو بیان کے بعد پھر ان کی وصولی کی فکر ہمیں کرنی ہے کہ بیان پورا ہو گیا, اب ان کی بیگوں کی وصولی. تو فوراً بیان کے بعد ہمارے ساتھی لگا تو بیگوں کی وصولی میں ہو سکتا ہے مغرب بات نہیں دیں گے تو عشاء میں لے لو. اگر عشاء میں مل جائے تو سب کوشش یہی کرو رات کو ہمارے پاس آ کر بیان کریں, ورنہ اس سے انشاءاللہ اچھا خاصا کام پورا ہو چکا ہو. اس طرح سے صبح سے شام تک اگر ہماری جماعت نے کام کیا تو اپنی جماعت میں مشغول ہو جائے گی اور ہر بستی سے نقد جماعت بنے گی. جب تشکیل کا کام پورا ہو جائے پھر مقامی کام کی تھوڑی سی ان کو ترغیب دو کہ بھائی دیکھو ماشاءاللہ جانے والے جائیں گے, باقی ساتھی تو یہ طے کر لو کہ ہمارے مقام پر رہ کر یہ کام کرنے ہیں, اس سے مقامی کام بنے گا, گھر کا فضا بنے گی. یہ ساری چیزوں کو سمجھاؤ. اب یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی ہے, اب اس کا ہم نے وہ نہیں رکھنا ہوگا تو پھر یہ باتیں ہم سمجھا نہیں پائیں گے. اس لیے کوشش کرو کہ باقی ساتھیوں کو ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھانی ہے. کرو گے اس کے فکر انشاءاللہ؟ ارے بھائی سب کرو گے. یہ پانچوں گشت آپ کے پورے ہوئے. تعلیم میں ہم نے تعلیمی گشت کیا, خصوصی گشت کیا, عمومی گشت کیا, پھر تشکیلی گشت آپ نے صبح سے شام کیا, اب وصولی گشت ہو گیا. یہ پانچوں گشت آپ کے ہو گئے. تو آپ کے ساتھی 4-5 گھنٹے اس میں استعمال ہو جائیں گے. تعلیم صبح شام آپ نے 4-5 گھنٹے اس میں ہو جائیں گے. 4-5 گھنٹے آپ کی ذکر و عبادت میں لگ جائیں گے. خوش خدو سے 5 وقت کی نمازیں پڑھو گے تو اس میں اگر ہر نماز میں 15-20 منٹ تو 5 نمازیں ہو گئی. پھر نفلیں, تہجد, تواویح, اشراق, چاش یہ ہے. پھر اس کے بعد ذکر, پھر قرآن کی تلاوت 4-5 گھنٹے اس میں بھی کم پڑیں گے. تو آپ دیکھو گے کہ 4 گھنٹے اس میں دعوت میں, 4 گھنٹے تعلیم و تعلق میں, 4 گھنٹے ذکر عبادت میں, 4 گھنٹے خدمت میں, 16 گھنٹے ہو گئے. 8 گھنٹے آرام میں ہو جائیں گے. 6 گھنٹے رات میں کر لو, دن میں تھوڑا سا کر لو, کیونکہ حضور نے فرمایا دن میں تھوڑا قیلولہ کر لو, وہ رات کے اٹھنے میں طاقت پہنچائے گی. تو اس ترتیب پر ہماری جماعت مضبوط ہوگی. یہ دن کی محنت ہو گئی کہ رات میں اٹھ کر اللہ سے مانگنا ہے, کیونکہ ساری چیزوں کو وجود دینے والی جو ذات ہے وہ تو اللہ کی ہے. اللہ ہی کرتے ہیں, اللہ ہی کریں گے. مولانا یہ سب کی بات بزرگوں سے سنی. مولانا فرماتے تھے کہ مخلوق پر 1 سیر محنت کرو تو اللہ پر 10 سیر محنت کرو. 10 سیر دلوں پر پلٹانے والا تو اللہ ہے. ہم نے جتنی ابھی تک مخلوق پر محنت کی, تھکا دینے والی مخلوق پر محنت کر کے پھر اللہ کو کہنا ہے کہ اللہ ہمارے بس نے جتنا تھا وہ کیا ہے, باقی اللہ کرنے والے تو آپ ہیں, اللہ تو اس کو کرو. یہ کب ہوگا؟ جب تم دل میں تھکو گے نا تو یہ تمہارے اندر فکریں آئے گی, اور تھکنے کے بعد رات کو جلدی سونے کا طبیعت چلے گی تو فوراً سو جاؤ, پھر آخر رات میں اٹھو. اکثر جو صبح میں اٹھنا نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی, اس کی اکثر وجہ یہ ہے کہ دیر سے سونا ہوتا ہے. لفظ نہیں سب تفریح فی النوم بل تفریح فی الیقظہ, کہ لوگ دیر سے کیوں اٹھتے ہیں؟ دیر سے سوتے ہیں اس لیے دیر سے اٹھتے ہیں. جلدی سونا ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ تمہارا یہ سارا کا سارا انشاءاللہ قابو میں آ جائے گا. اس لیے کوشش اس بات کی کرو گے اس کی فکر انشاءاللہ. اس کے ساتھ کچھ چیزیں وہ ہیں جس کو پورے سفر میں اس سے پرہیز کرنا ہے. یہ چیزیں تو کرنے کی ہوئی. 4 چیزیں وہ ہیں کہ اس سفر میں ہم اس کو بالکل بھی نہیں کریں گے. ہم اس پورے سفر میں زبان کا سوال نہیں کریں گے. ہم اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جا رہے ہیں, اپنا دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, تو ہم پورے سفر میں ہم زبان کا سوال نہیں کریں گے. ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے جو آدمی زبان کا سوال کھولے گا, دروازہ کھولے گا, اللہ اس کے اوپر فقیری کے دروازے کو کھولے گا. ہم زبان کا سوال نہیں کریں گے. ہم دل کا سوال نہیں کریں گے. بھائی دل کا سوال کیسے ہوتا ہے؟ بھائی ہم ملاقات میں جا رہے ہیں, ایک آدمی چائے کی لاری پر کھڑا ہے, دل میں بات آئی چلو اسی چائے کی لاری پر جا کر کھڑے ہو جائیں, چائے بھی مل جائے گی, ملاقات بھی ہو جائے گی. یہ دل کا سوال ہے. 2 روپے میں ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا, 2 روپے کی چائے میں اللہ کو ناراض کر دیا. تو ہم اپنے دین کا سودا نہیں کریں گے. لوگ ہم کو تقریب والے سمجھ کر ہم سے پیسے نہیں لیں گے. ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں کہ دکان پر سودا خریدنے جائیں تو بھی ہم تعارف نہیں کروائیں گے کہ ہم جماعت والے ہیں. پہلے سودا لے لیا, پیسے لے لیے, پھر اس کو مسجد کی بات کریں گے, تاکہ وہ ایسا نہ سمجھے بچے جماعت والے ہیں پیسے نہیں لیں. تو ہم کیا اس 2 کلو چاول میں اپنا دین بیچتے ہیں؟ وہ محبت میں دے رہے ہیں, وہ ان کا خیال ہے, لیکن میری نیت کیا ہے؟ اس لیے ہم دل کا سوال نہیں کریں گے. تو سب نیت کرو کہ انشاءاللہ اس سے بچیں گے. تیسری جو چیز ہے وہ ہم فضول خرچی نہیں کریں گے. فضول خرچی کہ بیجا خرچ کرنا, کہ بھائی 10 روپے میں کام ہو رہا تھا, وہاں 10 روپے خرچ کیے. بھائی چائے کی 1 تھیلی سے دودھ ہو جاتا تھا, جب چائے بن جاتی تھی 2 تھیلیاں ہم نے استعمال کی. تو فضول خرچی نہیں کریں. ہاں اکرام کریں گے, بستی والوں میں اکرام کریں گے, اور اکرام میں ان کو کھلائیں گے پلائیں گے, یہ الگ چیز ہے. ہم اپنی ذات پر جائیں ایسے ہی فضول خرچی ہم نہیں کریں.
तीसरा चीज फजूल खर्चे से बचना है, और चौथी चीज जिससे हमें बचना है, हम किसी आदमी की कोई चीज उसकी बगैर इजाजत के इस्तेमाल नहीं करेंगे। उससे शैतान बीच में दाखिल हो जाता है और हमारे आपस में लड़ाइयां करवाता है, इसलिए किसी साथी की कोई चीज उसकी बगैर इजाजत के हम नहीं लेंगे। ये चारों चीजों से हमें बचना है, बचेंगे इंशाअल्लाह। चार चीजों को अल्लाह के रास्ते में निकलकर बिल्कुल नहीं बोलना है। उसमें जो नहीं बोलना है वो हमें सियासत को नहीं बोलना है, कि जो भी दुनिया में माहौल बन रहा है कि क्या हालात है, क्या सियासत में, हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। हमारी बात तो जमीन के नीचे की और आसमान के ऊपर की। हम सियासत को कोई नहीं बोलेंगे, न इफरादी में बोलेंगे न इज्तिमाई में बोलेंगे, उससे हम एहतियात करेंगे। देखो जब जमात बेवसूली करती है तो हालात का शिकार होती है, हम बेवसूली न करें। तो एक, हम सियासत को नहीं बोलेंगे। दूसरा, हम हालात हाज़रा को नहीं बोलेंगे, भाई लोगों में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो हालात हाज़रा को नहीं बोलेंगे। तीसरा, हम अमराज़ उम्मत को नहीं बोलेंगे, उम्मत में क्या क्या गुनाह हो रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं लोग, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। हम क्या बोलेंगे, जो हमें लोगों से करवाना है वो बोलेंगे। हज़रत अल्लाह का मक़ूला है कि जिस चीज़ को तुम्हें खत्म करना है उसके तस्करे खत्म कर दो। अमीरुल बातिल बितर्क ज़िक्रिही, कि बातिल को उसके तस्करे छोड़कर मौत दे दो। हम तो उसके तस्करे करके उसको जिंदा करते। एक बात नहीं जानता था, मैंने बयान में बोली तो 100 जानने वाले हो गए। पहले कोई नहीं जानता था, मैंने बोलकर सबके बीच में जिंदा कर दी। तो हमें हालात हाज़रा को नहीं बोलना, अमराज़ उम्मत को नहीं बोलना है, हाँ और इख्तिलाफियत को नहीं बोलना है कि हनफी शाफी ये सुन्नी ये कोई कुछ नहीं बोलना। हम सब हुजूर की उम्मत हैं, हर आदमी अपने उलमा से जुड़े और अपना दीन सीखें, ताकि हम जो 6 नंबर की बात लेकर गए हम इसको बोलें। इसलिए सब तय करो कि मसले नहीं बोलने हैं, न इफरादी में बोलने हैं न इज्तिमाई में बोलने हैं। हमें सीखने के लिए हम उलमा के पास बैठकर अपने मसाइल सीखेंगे, वरना हम कुर्सी पर से मसले नहीं बताएंगे। इन इफरादी में बस्ती वालों को हम कोई मसला नहीं बताएंगे, बल्कि हमारे बुजुर्ग तो कहते थे कि जमात में अगर कोई राजमौली साहब है, मुफ्ती साहब है, उनसे भी कोई दीन का मसला पूछना है, नमाज वगैरह का, वो तो बता दें। वहाँ के माहौल का हालात का कोई पूछना है तो वो कहते कि अपने मकामी मुफ्ती साहब से पूछ लो, हमें नहीं पता कि क्या हालात पेश आए हैं। और हमने कोई बात कह दी तो फिर वो कहेंगे हमारे मुफ्ती साहब ने तो ऐसा कहा था और तुम ऐसा कहते हो। अब हमें उसके आसपास का कुछ नहीं पता, तो रोजे नमाज ज़कात वो तो हम बता देंगे। अगर कोई मौलवी साहब ने कोई मुफ्ती साहब ने कोई पूछने आया सिखा दिया, ये सिखाना इसको कहते हैं। तो ये हो गया, बाकी उनको बस्ती के मुफ्ती साहब के हवाले कर देंगे। इसलिए इन चीज़ों को बिल्कुल पूरे सफर में नहीं बोलना, तो इसका ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ 4 चीज़ों में कम से कम वक्त लगाना है। ये सारी चीजें जो करने की हुई तो ये सब उस वक्त कर सकोगे जब हम चीजों में से वक्त बचाएंगे। तो सबसे कम वक्त जो लगाना है वो किसमें लगाना है, कभी खाने में। खाना हमारी जरूरत की चीज है, हम संकटों में खाकर खाने से मालूम हो जाए। वरना आप देखना कि जमात में जाते हैं ना, तो जब हमारा दस्तरखान लगता है तो ऐसा लगता है कि जल्दी पूरा ही नहीं होता। खाना और पीना उसमें बातों में लग जाएगा, तो दस्तरखान पर बातों में आधा घंटा, तो अगर उसमें हमारा वक्त लग जाएगा तो कष्ट कब करेंगे, मुलाकातों में कब जाएंगे, खुसूसी कष्ट कब करेंगे, सीखने सिखाने में कब लगेंगे। तो खाने में कम से कम वक्त लगे, पीने में कम से कम वक्त, चाय की प्याली है उसको पीने में कितनी देर लगेगी, लेकिन आप अंदाजा करना वो आधा घंटा 15-20 मिनट आराम से ले लेंगे। तो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं खाने में पीने में, हमारे जायज़ ज़रूरतों से फारिग होने में, इसलिए में अब एक आदमी मिल गए वहाँ बातों में खड़े हो गए, वुज़ू करते करते बातों में लग गए। तो हमारी जायज़ ज़रूरतों में फारिग होने में, संकटों में उन ज़रूरतों से हम फारिग हो जाएं। इसलिए हमें बहुत काम करना है, अपने जात से बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, मस्जिद से नकद जमात बनानी है, मस्जिद और जमात निकालनी है। अगर इन चीज़ों में हम लग गए हमारा वक्त कैसे बचेगा। तो ये चीजें उधरी की तरह है, जैसे उधरी लकड़ी को खा जाती है, इन चीजों में वक्त से ज्यादा वक्त देना हमारे वक्त को खा जाता है। इसलिए सोने में, अपनी जायज़ ज़रूरतें पूरा करने में कम से कम वक्त लगाएं। और इसके साथ साथ जरूरत की बातचीत में, भाई जरूरत की बातचीत कर ली, वरना बातों में बैठे आधा घंटा गुजर गया पता भी नहीं चला। तो ये जरूरत की चीजों में, आपस की बातचीत में, तो ये सारी चीजों में हमारा कम से कम वक्त लगे। तो आप अगर इसकी फिक्र करोगे तो इंशाल्लाह ये चीजें आपकी फिक्र, आप इन चीजों की वजह से आपकी भी तरबियत होगी, आपको दीन मिलेगा और बस्ती में दीन जिंदा हो जाएगा। करोगे इंशाल्लाह। आपके 8 इज्तिमाई अमल है, उन 8 इज्तिमाई अमल में आपकी पूरी जमात एक साथ शरीक रहेगी। उस इज्तिमाई अमल में कोई ये नहीं कहेगा कभी आप कर लो मैं बाद में कर लूंगा। उसमें उनमें सबसे पहला आपका इज्तिमाई अमल सफर है। सफर से जब एक बस्ती से दूसरी बस्ती जानी है तो कोई ये नहीं कहेगा कि आप अभी चले जाओ मैं बाद में आता हूँ, जमात एक साथ सफर करेंगे।
آپ کا اجتماعی عمل مشورہ ہے، سارے ساتھی مشورے میں شریک رہے. تیسرا آپ کا اجتماعی عمل آپ کی نماز 5 وقت کی ہے وہ ساتھ میں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ابھی پڑھ رہے ہو بعد میں پڑھ لیں گے. کھانا آپ کا اجتماعی عمل ہے وہ ساتھ میں ہوگا. آپ ابھی کھا لو ہم بعد میں کھا لیں گے، ایسا نہیں ہوگا. آپ کی تعلیم اجتماعی عمل ہے، آپ کے بیانات اجتماعی عمل ہے، آپ کا حکومی گشت یہ اجتماعی عمل ہے، یہاں عمل ہو گئے. یہ سارے کے سارے ساتھی ان عملوں میں شریک رہیں. گشت آپ کا اجتماعی عمل ہے، اس میں سارے ساتھی رہیں گے. اس کا کیا مطلب؟ کسی مسجد میں جماعت ٹھہری اور بستی والے آئے، ہمیں سب ہمارے یہاں بغل میں مسجد ہے وہاں گشت کریں گے، 2 ساتھی آپ دے دو. ایک ساتھی یہاں سے آ گئے کہ ہمیں 2 ساتھی دے دو، تو آپ کی جماعت کی طاقت ٹوٹ جائے گی. مولانا رحمۃ اللہ کے بیان میں ہے وہ فرماتے ہیں گشت کرو، کوشش کرو کہ گشت کی جماعت 10 آدمیوں کی بناؤ. اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو 10 آدمیوں کی جماعت بناؤ. اب آپ نے تو 12-14 آدمی تھے، 2 جمع بیٹھتی ہے، 2 جمع بیٹھتی ہے، 2 جمع بیٹھتی ہے، تو طاقت ٹوٹ جائے گی. اس لیے جس مسجد میں آپ کا قیام ہے کوشش کرو کہ اس مسجد کا گشت مضبوط سے مضبوط ہو، مضبوط سے مضبوط. ہم کیا کرتے ہیں اس مسجد میں ٹھہر کر اس محلے کی بھی فکر کرتے ہیں، وہاں کی بھی کرتے ہیں، وہاں کی بھی کرتے ہیں. ہمارے عربی میں مقولہ ہے طلب الکل فوت الکل، سب لینے گئے سب ہاتھ سے گیا. ابھی آپ کیا کرو جس مسجد میں ٹھہرے ہو اس مسجد میں ہی بڑی طاقت لگا. 2 ساتھی یہاں پھیلا دیے، 2 یہاں پھیلا دیے، نہیں. جس مسجد میں ہمارا قیام ہے اس مسجد میں 2 دن میں ٹارگیٹ بناؤ مطلب جماعت بنانے کا، اس مسجد کی مسجد اور جماعت مضبوط کرنے کا. اگر آپ نے چلنے میں 20 مسجدوں میں قیام کیا، 20 میں تک جماعتیں بنے گی، 20 مسجد اور جماعتیں مضبوط ہو جائیں گی. اب آپ کا تقسیم کر کے طاقت 2 ساتھی یہاں گئے، اب 2 ساتھی وہاں جماعت بنا لیں گے، 2 ساتھی وہاں مسجد اور جماعت بنا لیں گے. اس لیے کوشش اس بات کی کرو کہ جس مسجد میں تمہارا قیام ہو اسی مسجد میں کام کرو. 2 دن رہو تو 2 دن، 3 دن رہو تو 3 دن، لیکن وہاں پر جماعت بنے، مسجد اور جماعت بنے. اور ہمارے ساتھی 100% اس محلے کے بالغ مردوں کی ملاقات ہو جائے. یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ جس مسجد میں ہمارا قیام ہوا ہے اس مسجد کے طرف کے 100% بالغ مردوں سے ہمیں ملنا ہے. اب ہم 2 دن بچے، 3 کو یہاں بھیج دیا، 3 کو وہاں بھیج دیا. اب 2 دن ٹھہرے تو پتہ چلا کہ ہم نے اس مسجد کے طرف کے 10 مکان کی بھی ملاقات نہیں کی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کوشش اس کی کرو اسی مسجد سے ہمارا کام کرو گے اس کی فکر، ارے کرو گے اس کی فکر. اس لیے وہ آپ کے آخر اجتماعی عمل کا فکر سے رہو کہ سارے ساتھی. اسی طرح آپ کے انفرادی اعمال ہے، تہجد انفرادی عمل ہے، اس کی عادت ڈالو. بغیر تہجد کے کوئی بزرگ نہیں بنا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام پر 5 نمازیں فرض تھی لیکن انہوں نے تہجد اپنے اوپر لازم کرنی تھی. ہمارے ساتھی رات کے اندھیرے میں اٹھیں، اندھیرے کے تیر نشانے پر لگتے ہیں. ہماری بڑی بڑی حاجتیں ہیں، ہم اللہ سے مانگیں گے. اس لیے تہجد کو اپنے اوپر اپنے ذمہ کریں اہتمام سے. اس لیے تہجد ہے. اشراق کی عادت ڈالیں، اشراق کی عادت، چاشت کی عادت ڈالیں، اوابین کی عادت ڈالیں. اب مغرب کی نماز بیان ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، علماء نے دیکھا مغرب کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں اس میں بھی اوابین کی نیت کرو تو اوابین بھی ہوگی. پھر بیان کے بعد دوسری 4 بچی ہے وہ پڑھ لو. ہم اللہ کے راستے میں نکل کر یہ سمجھتے ہیں یہ تو نفل ہے، جب یہاں تو کیسا نماز پڑھنی ہے تو سنت بھی امام ہے. نہ، ہم ترغیب کے لیے نکلے ہیں. نماز سے پہلے کی سنتوں کی عادت ڈالیں، نماز کے بعد کی سنتوں کی بھی عادت ڈالیں. اس کی ایسی عادت ڈالو کیونکہ ہمیں رہنا تو ہے وطن میں. جب یہاں ان عملوں کی عادت پڑے گی تو ان عمل کی عادت ڈال کر ہم اپنے وطن لوٹیں گے، ورنہ تو جو عملوں کی عادت پڑی تھی وہ وہاں چھوڑ کر لوٹ کر آئیں گے. اس لیے ہم سب کوشش کریں کہ وہاں نفلوں کا بھی اہتمام کریں اور نماز کے آگے کی پیچھے کی سر ایسا نہیں کہ بھائی مسافر ہے تو سنت ہے تو ماں ہے. نہ، ہم عادت ڈالیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا شادی کو کہ سنت نفلوں کے ذریعے سے میری مدد کرنا، کہ حضور آپ کا قرب چاہتا ہوں جنت میں، کہ ٹھیک ہے نمازوں کے ذریعے سے میری مدد کرنا. ہم سفروں میں یہ سنتیں چھوڑ دیتے ہیں تو سنتوں کو نہ چھوڑیں. اس لیے کوشش اس بات کی کریں کہ یہ انفرادی اجتماعی عمل بتائیں. انفرادی عمل ہے تسبیح ہے آپ کی، وہ انفرادی عمل ہے. آپ کا روزانہ کی تلاوت ہے وہ انفرادی عمل ہے. روزانہ کا آپ کا سنتوں کو مصنون دعاؤں کا سیکھنا وہ آپ کا انفرادی عمل ہے. تہجد میں اٹھ کر دعائیں مانگنا، روزانہ دعاؤں کا اہتمام. دعا والے بن کر رہنا ہے، دعا والا. یہ جماعت کا راستہ اللہ والا بننے کا راستہ ہے. یہاں آدمی اللہ والا بن جاتا ہے تو دعا میں ہمارا من لگے. وقت نکال کر ہر نماز کے بعد دعا مانگے، ہر نیک عمل کے بعد دعا مانگے. دعا والا بن کر آنا ہے. ہماری 40 دن میں اللہ سے پہچان ہو جانی چاہیے. آپ نے پڑھا ہوگا مثلا عمل نظر نے لکھا کہ جن کی اللہ سے پہچان ہو جاتی ہے جو روز دعا مانگتے ہیں، جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی بات قبول کر لیں، یہ بڑی مانوس آواز ہے، یہ اوڑھی کی پارکھی کی آواز ہے. اور جب جو ہاتھ نہیں اٹھاتے اور جب کوئی حالت آئے تب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں یہ بڑی غیر مانوس آواز ہے، اوڑھی کی پارکھی کی آواز نہیں ہے. تو ہم اللہ سے اوڑکھاڑ کا پہچان، اوڑکھاڑ موٹی کھان، گجراتی میں کہاوت ہے اوڑکھاڑ
اگر اللہ سے پہچان ہو گئی تو چلتے چلتے جو ہم بن جائیں گے. تو اللہ سے پہچان کرنے کا یہ راستہ ہے. اس کا سب ساتھی طے کریں کہ انفرادی اعمال ہے، اجتماعی اعمال ہے، ان ساری چیزوں کی ہم فکر کریں گے. کرو گے اسے فکر. اس کے ساتھ ساتھ آپ الگ الگ خاندانوں کے لوگ ہو، الگ الگ مزاج کے لوگ ہوں گے. تو ہم ایک گھر کے ایک باپ کے اولاد ہوتے ہیں، پانچوں کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے. تو ہم ان کو سہنے کی، برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تو الگ الگ خاندانوں کے، الگ الگ گھرانوں کے لوگ ہوں گے. تو جماعت میں ہم سب ایک دوسرے کو برداشت کریں، سب دوسرے کو سہنے برداشت کر جائیں. تو اس پر اللہ ہمیں کیا دیں گے؟ اس کو استحضار کریں. یہ کیسا بھی ہے؟ یہ ایمان والا ہے، یہ اللہ کے راستے کا مسافر ہے، یہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے. اللہ نے اس کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی ہے. تو ہمارا اس کے ساتھ ترحم کا جذبہ ہو. ہم پوری دنیا کو لانے کی محنت میں ہیں اور جو آئے ہیں ان سے لڑتے ہیں. ہم سب کو لانے کی محنت میں، بستی والے بھی آ جائیں، یہاں والے بھی آ جائیں، وہاں والے بھی آ جائیں، اور جو آ گئے ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں لڑتے ہیں. تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑیں نہیں، درگزر کرنا. ہر ساتھی یہ سوچے کہ مجھے اپنے ساتھیوں کا احترام کرنا ہے، ان کی مجھے خدمت کرنی ہے، ان سے خدمت نہیں لینی. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. کرو گے اس کی فکر اور اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چلنا ہے. امیر ساتھیوں کا خیال کریں، ساتھی اپنے امیر کی اطاعت کریں، اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چلنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا جو وقت لگانا ہے، اس کی بنیادی بات بتاؤں کیا ہے؟ اس میں یکسو ہو کر وقت لگانا. کیسے لگانا بولو؟ یکسو ہو کر وقت لگانا. بغیر یکسوئی کے کوئی چیز نہیں ہوتی. مولانا علیہ صاحب کا ملفوظ ہے کہ تم ایسے وقت لگاؤ کہ تم ہو اور تمہارا اللہ ہو. کیسا وقت لگاؤ بولو؟ اس دل کو اللہ کے گھر سے خالی کرنا ہے. کہ کون ہو؟ کہ تم ہو اور تمہارا اللہ ہو. اس دل میں ہم نے پتہ نہیں کس کو بھر لیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک روایت ہے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس کا مفہوم ہے، ابو بکر سے فرمایا ابو بکر یہ دل ایک برتن ہے، اس میں ایک ہی چیز سماتی ہے، دو نہیں سماتی. اے ابو بکر میں نے اس سے اللہ کو بھر لیا ہے، اب اس میں جگہ نہیں ہے، ورنہ تجھے دوست بنا لے گا. تو ہم اللہ کو دوست بنانے کے لیے جا رہے ہیں. تو جن کے ابھی دوست ہیں نا، ان سب کو ابھی تھوڑے وقت کے لیے فارغ کر دیں کہ اب میں ہوں اور میرا اللہ ہے. مولانا ایسا فرماتے تھے کیسا وقت لگاؤ کہ تم ہو اور تمہارا اللہ ہو. جب آدمی ان بنیادوں پر چلتا ہے نا تو اللہ سفر میں اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کے گھر میں اللہ اس کا خلیفہ بن جاتا ہے. ابو الحسن عباسی کی ایک کتاب ہے، اس میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے واقعہ لکھا کہ جو اللہ کی بنیادوں پر چلتے ہیں اللہ ان کے ساتھ سفر میں کیسے ساتھی بنتے ہیں. انہوں نے واقعہ لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا کہ ایک باپ بیٹے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ملنے کے لیے آئے. تو عجیب شکل کے تھے، تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسی شکل کے ہم شبیہ تو میں نے کبھی دیکھے نہیں ہے. تو ان کے پاس جب بات کی تو ابا کہنے لگے کہ یہ میرے بیٹے کی پیدائش عجیب و غریب ہوئی ہے. اچھا بھائی کیسے عجیب و غریب ہوئی ہے؟ کیا بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں جا رہا تھا، میری بیوی جہاد کے سفر پر، تو میری بیوی امید سے تھی، حمل سے. تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ تم جا رہے ہو، یہ جو تمہاری امانت میرے پاس ہے اس کی کچھ فکر کر کے جاؤ. تو میری زبان سے ایک جملہ نکلا کہ جو کچھ تمہارے پیٹ میں ہے تو اس کو اللہ کے حوالے کرو. کب میں تو سفر میں چلا گیا. اللہ کی شان میری واپسی سے پہلے میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میرے آخری دن تھے، لوگوں نے دفن کر دیا. جب میں واپس آیا تو لوگوں نے سنایا کہ تو بیوی کے انتقال کا مجھے بہت صدمہ ہوا. لیکن لوگوں نے سنایا کہ لیکن ایک بات ہے. کیا بات ہے؟ کہ میری بیوی کی خبر سے روزانہ روشنی نکلتی ہے اور ایک جگہ میں نے پڑھا آگ نکلتی ہے. تو ہمیں بہت تعجب ہو رہا ہے، روز رات کا ایسا ہو رہا ہے، یہ کیا ہوگا؟ تو رات کو میں نے بھی دیکھا تو مجھے لیب سے آواز آئی کہ قریب جاؤ. تو میں قریب گیا. تو پھر اور قریب جانے کو کہا تو میں قریب گیا تو دیکھا قبر کھلی ہوئی ہے اور میری بیوی اس کے اندر سوئی ہوئی ہے مردہ. اور یہ میرا حمل میں جو بچہ تھا وہ زندہ اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے. میں نے اس کو قبر میں سے نکالا. غیب سے آواز آئی کہ جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے بندے اگر تو بیوی کو بھی اللہ کے حوالے کر کے جاتا تو اللہ اس کو بھی تجھے واپس لوٹا دے گا. تو سب طے کرو کہ انشاءاللہ سفر میں اللہ کو ساتھ لے کر جائیں گے. کس کو لے کر جائیں گے؟ اور گھروں میں اللہ کو خلیفہ چھوڑ کر جائیں گے. کس کو بولو؟ اس کے لیے سب طے کر لو کہ سب سے رشتہ ختم، اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے. انشاءاللہ ایک ساتھی بھی ہمارا موبائل لے کر نہیں جائے گا. ہم کس کو لے کر جائیں گے؟ کیا موبائل کو نہیں، کس کو لے کر جائیں گے؟ بولو اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ تو ہمارا سفر کا ساتھی بن. والخلیفۃ فی الاہل، اے اللہ ہمارے اولادوں میں تو خلیفہ بن. اگر میں لے کر گیا تو میں روز پوچھوں گا امی کیسے ہو، ابا کیسے ہیں، اور اس نے اللہ کو ہم نے نکال دیا اور سب کو بنا دیا. تو سب طے کرو اللہ کا خلیفہ بنائیں گے انشاءاللہ. سب طے کرتے ہو اور سب کس کو لے کر جائیں گے؟
تو سب طے کرو کہ انشاءاللہ ہم موبائل یہیں چھوڑ کر جائیں گے. بھائی سب طے کرتے ہو؟ کون کون طے کرتا ہے؟ واہ 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 ماشاءاللہ. اللہ بہت مبارک فرما رہا. اللہ کو خوب ہمت دے, خوب طاقت دے. اگر یہ موبائل آپ کے ساتھ آ گیا نا تو یہ سمجھ لو تمہاری جان نکال دو. اچھا میں آپ کو پوچھتا ہوں, آپ موبائل کو دیکھو, آپ زوردار دعا میں لگے ہوئے تھے من لگا کر, اور کسی کی گھنٹی بجی, تو سچ بتاؤ دعا میں جو من